4 دسمبر 1908 جمعرات کا روشن دن تھا جب گمنام تالے مند کے گھر میں وہ ستارہ روشن ہوا جس نے تالے مند کو گمنامی کے اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں پہنچا دیا۔ تالے مند کام پر جانے کے لیے تیار تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کی زوجہ کی طبیعت ناساز ہے اور بچے کی پیدائش کا مرحلہ کسی وقت درپیش ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بالآخر وہ گھڑی آن پہنچی جس گھڑی نے ان کو وہ عزت عطا کی جس کے خواہاں لوگ صدیوں تک رہتے ہیں پھر بھی نصیب نہیں ہو پاتی۔ تالے مند کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ رشتہ داروں اور محلے داروں کا ایک ہجوم تھا جو ان کو مبارکباد دینے کے لیے موجود تھا۔ تالے مند یہ خبر سنتے ہی فوراً مٹھائی لے آئے اور سب کا منہ میٹھا کرانے لگے۔ بچے کا نام علم الدین رکھا گیا جو بڑا ہو کر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ تالے مند پہلے دن اتنے مصروف رہے کہ انہیں بچے کی شکل دیکھنے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ اگلے دن جب انہوں نے بچے کو گود میں اٹھایا تو بے اختیار چومنے لگے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام تالے مند تھا جو کہ انتہائی شریف النفس انسان تھے۔ تالے مند پیشے کے لحاظ سے ترکھان یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے اور ایک مشہور کاریگر سمجھے جاتے تھے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن عام بچوں سے بہت مختلف تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں کچھ ایسے واقعات کا ظہور ہوا جو تاریخ کا حصہ بن گئے۔ جس سال غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اسی سال مرزا غلام احمد قادیانی کذاب اور نبوت کے جیلی دعوے دار کی ہلاکت ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو اسی سال مدینہ منورہ میں حجاز ریلوے سروس کا آغاز ہوا۔ ریلوے سروس کے آغاز سے ہی عازمین حجاج کرام کو سفر کی سہولت حاصل ہو گئی۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے ساتھ ہی فرانسیسی جو کہ مسلمانوں کے خلاف مراکش میں جنگ لڑ رہے تھے شکست فاش ہو کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک روز کسی فقیر نے ان کے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دی اور صدا لگائی۔ غازی علم الدین کی والدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گود میں لیے دروازے پر آئیں تاکہ حسب استطاعت اس فقیر کی مدد کر سکیں۔ فقیر کی نگاہ غازی علم الدین پر پڑی تو اس نے آپ کی والدہ سے کہا، تیرا بیٹا بہت خوش نصیب ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا احسان فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اس فقیر کو کوئی جواب نہ دیا۔ فقیر نے غازی علم الدین کو پکڑا اور چومنے لگا۔ پھر فقیر نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے کہا، علم الدین کو سبز کپڑے پہنایا کرو۔ اس شام جب تالے مند گھر واپس ہوئے تو غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے سارا ماجرا گوش گزار کر دیا اور بتایا کہ اس فقیر نے کہا کہ اس بچے کو سبز کپڑے پہنایا کرو۔ تالے مند نے علم الدین کو گود میں پکڑ لیا اور بے اختیار چومنے لگ گئے۔ اگلے روز تالے مند نے کام سے واپس آتے ہوئے سبز رنگ کے کپڑے خریدے اور غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو لا کر دے دیے۔ والدہ نے کپڑے سی کر علم الدین کو پہنائے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جب 6 سال کے ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے محلے کی ایک مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے داخل کرا دیا۔ 3 سال تک وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اکبری گیٹ کے اندر واقع بازار نوہریہ میں بابا کالو کے پاس پڑھنے کے لیے داخل کروا دیا گیا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت اضطراری تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، جبکہ ان کے بھائی دین محمد مسلسل تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 3 سال کی تعلیم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو صرف حروف کی پہچان ہوئی تھی۔ تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قدرت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی اور کام کے لیے چن رکھا تھا اور ایک ایسا جوہر مخفی کر رکھا تھا جس سے وقتی طور پر والدین اور دیگر لوگ بالکل بے خبر تھے۔ جب یہ جوہر وقت آنے پر آشکار ہوا تو کوئی بھی اس کی تاب نہ لا سکا، اور یہ وہ جوہر تھا جس کا بدل اس کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے جب دیکھا کہ ان کا رجحان تعلیم کی طرف نہیں ہے تو انہوں نے علم الدین کو اپنے والا یعنی نجار کا ہنر سکھانا شروع کر دیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ علم الدین میری طرح ایک اچھا کاریگر بن جائے۔ اسی وجہ سے والد ماجد نے علم الدین کو بھاٹی گیش کے رہائشی نظام الدین کا شاگرد بنا دیا، جہاں چند ماہ میں ہی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سارا کام سیکھ لیا۔ لکڑی کے کام میں مہارت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد تالے مند اور بھائی محمد دین سے حاصل کی۔ غازی علم الدین نے سب سے پہلا کام شیخ نیاز محمد کی کوٹھی پر کیا اور داد حاصل کی۔ اس طرح 3 سال گزر گئے اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ باپ اور بھائی کے ساتھ دکان چلانے لگے۔ غازی علم الدین کے والد ماجد تالے مند اس دوران گاہے بگاہے امبالہ، کوہاٹ اور دوسرے دور دراز مقامات پر کام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کام سیکھ لیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی والد ماجد کے ساتھ اکثر و بیشتر کام کی غرض سے دور دراز کا سفر اختیار کرتے رہے۔ غازی علم الدین کے بڑے بھائی محمد دین کے بارے میں باپ کا خیال تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر کوئی سرکاری ملازمت اختیار کر لیں۔ بالآخر ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا
اور محمد دین ریلوے میں ملازم ہو گئے۔ محمد دین بہت ذہین اور ہوشیار شخص تھے اور جلد ہی اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً نہایت سیدھے سادے، صاف گوئی میں نمایاں خوبی کے حامل، کذب و فریب سے قطعاً ناآشنا اور عادات و خصائل میں منفرد تھے۔ اجنبی گھر اور اجنبی لوگوں کے ساتھ کھانے پینے سے اجتناب ان کی فطرت میں شامل تھا۔ البتہ کسی حد تک کبھی کبھار کسی ہوٹل کو رونق ضرور بخشتے، لیکن ہوٹل کے کھانوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ گھر کی روکھی سوکھی روٹی اور والدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی دیگر اشیاء بڑے رغبت سے کھاتے تھے۔ جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 20 سال کی ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت جوانی کا روپ دھارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والے کا جی چاہتا تھا کہ بلا کسی توقف کے مسلسل دیکھتا ہی چلا جائے، اور سننے والوں کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ ہمتن گوش سنتے رہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ورزش کا بے حد شوق تھا۔ آپ کی جسمانی نشو و نما روز افزوں تھی، اور اس عمر میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سراپا عمر سے کہیں زیادہ تنومند اور خوبصورت نظر آتا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جب سن بلوغت کو پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا سفر اپنے والد ماجد میاں تالے مند کے ساتھ ملتان اور خانوال کا کیا، اور وہاں پر واقع بزرگان دین کے مزارات کی زیارت سے مستفید ہوئے اور روحانی فیوز و برکات حاصل کیں۔ یہ سن 1928 کے شروع کے دن تھے جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کم سن بھتیجے شوکت دین کا انتقال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر والوں کے ہمراہ بھتیجے کو دفنانے کے لیے قبرستان میانی صاحب لاہور تشریف لے گئے۔ قبرستان سے واپسی پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو راستے میں ایک عظیم الشان جنازہ ملا۔ یہ جنازہ گڑھی شاہو لاہور کے مشہور صوفی بزرگ اور اس دور کے نابغہ روزگار ولی حضرت مولوی تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اس جنازے میں ہزاروں لوگ شریک تھے۔ جنازے میں عجیب سی عشقیہ کیفیت طاری تھی، اور یہ جنازہ گاہ کی طرف رواں دواں تھا۔ اس جنازے میں لوگوں کی والہانہ عقیدت اور محبت دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی عشق کا ایک ننھا بیج پیدا ہوا۔ اس جنازے سے متاثر ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کاش زندگی ہو تو ایسی اور موت ہو تو ایسی جس سے کچھ نصیحت اور عبرت حاصل ہو۔ یہ وہ لمحات اور وہ الفاظ تھے جنہوں نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو ایک نیا رخ دیا، اور انہی الفاظ نے حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے ثابت کر دیا کہ واقعی موت ہو تو ایسی کہ روز محشر تک قلوب انسانی سے اس کا نقش نہ مٹ سکے۔ تالے مند کے بڑے بیٹے محمد دین کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت تھی، اور وہ ان کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ذرا سی تکلیف بھی ان کو بے چین کر دیتی تھی، اور وہ ان کی عدم موجودگی کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ کے ہمراہ سیالکوٹ کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ ایسے میں محمد دین کی بے چینی دیدنی تھی۔ انہوں نے غازی علم الدین کے بارے میں ایک بھیانک خواب دیکھا جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ ان کی اس گھبراہٹ پر سارا خاندان ان کے گرد اکٹھا ہو گیا۔ انہوں نے اپنا خواب اس طرح بیان کیا: میں نے علم الدین کو کام کرتے ہوئے سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہوتے دیکھا ہے، اور اس وجہ سے میرا دل سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ محمد دین کی بات سے گھر والے پریشان ہو گئے۔ اسی اثناء میں گھر والوں کو کسی نے خط لکھنے کا مشورہ دیا تاکہ خیریت معلوم ہو سکے۔ کسی نے اس خواب و خیال کو پریشانی قرار دیا، لیکن محمد دین کو ایک پل بھی چین نہ آیا اور وہ ماں سے اجازت لے کر سیالکوٹ چلے گئے۔ سیالکوٹ پہنچنے کے بعد محمد دین نے ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے تالے مند نظر آئے۔ قدرے اندھیرے کی وجہ سے تالے مند انہیں پہچان نہ سکے، لیکن محمد دین باپ کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ گئے۔ تالے مند نے شفقت سے محمد دین کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پیشانی کا بوسہ لیا، پھر انہیں اندر لے گئے اور گھر کا حال احوال پوچھا، جس پر محمد دین نے سب کی خیریت کی اطلاع دی۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو سامنے چارپائی پر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے۔ دیے کی مدھم روشنی میں غازی علم الدین نے بھائی محمد دین کو دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑے اور جلدی سے اٹھ کر شدت جذبات سے بھائی سے لپٹ گئے۔ اس طرح کافی دیر تک دونوں بھائی باہم بغلگیر رہے۔ کچھ دیر بعد الگ ہوئے اور بیٹھ گئے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ محمد دین کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز کام کے دوران ان کے ہاتھ پر شیشہ لگ گیا تھا، اس وجہ سے ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا، لیکن زخم زیادہ گہرا نہیں اور فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، علم الدین جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح رات گئے تک دونوں بھائی باتوں میں مصروف رہے اور اگلے روز گھر واپس آ کر ان کی خیریت کی اطلاع والدہ کو دے دی۔ اس دوران غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ ہفتہ بھر کام نہ کر سکے اور ایک ہفتے بعد ہاتھ کے درست ہونے پر اپنے کام میں پھر مصروف ہو گئے۔ لاہور میں واپس آ کر تالے مند کو اچھی جگہ کام مل گیا، جہاں غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ اور تالے مند دونوں ہی کام پر جانے لگے۔ ایک روز تالے مند نے کام سے واپس آ کر اپنے بھائی سے مشورہ کیا اور اسے کہا، اب محمد دین کا گھر آباد کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرو تاکہ میں اس کے فرض سے سب قدوش ہو سکوں۔ محمد دین کی والدہ نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا،
اور اس طرح علم الدین کے بھائی محمد دین کا رشتہ ان کے عزیزوں کے ہاں طے پا گیا۔ کچھ ہی روز میں دن مقرر ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی ہو گئی۔ دوسری طرف غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نجاری کے پیشے میں کافی مہارت حاصل کر لی تھی اور اب وہ اکیلے ہی اپنے کام پر چلے جایا کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا رشتہ ان کی ماموں کی بیٹی سے طے پا گیا۔ تالے مند اپنے آپ کو نہایت ہی خوش قسمت تصور کرتے تھے کیونکہ انہیں اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں اپنی زندگی میں دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ ان سب باتوں سے بے خبر اپنے آپ میں مگن رہتے تھے۔ انہیں اس وقت تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ملک کے حالات کیا ہیں، اور گندی ذہنیت کے مالک راجپال بدبخت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کتاب رنگیلا رسول تحریر کی ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ملکی صورتحال کی نسبت اپنے کام میں زیادہ مشغول تھے اور اپنے ارد گرد کے حالات سے بالکل بے خبر تھے۔ رنگیلا رسول نامی کتاب دراصل سوامی دیانت کے ایک چیلے مہاشا کرشن ایڈیٹر پرتاب لاہور نے لکھی تھی، جس میں اس ننگے انسانیت نے حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بے شمار دل آزار باتیں لکھیں اور ایسی نازیبہ باتیں لکھیں جن کے پڑھنے سے نہ صرف مسلمان بلکہ ہر باشعور غیرت مند غیر مسلم بھی کم از کم یہ دعا ضرور کرے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے موت آ جائے۔ اس کتاب میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث قدسی کی انتہائی غلط تعویلات پیش کی گئیں۔ راجپال کو اس بات کا بخوبی ادراک تھا کہ مسلمان ایمان کے معاملے میں ایک سنگ کی مانند کھرے اور سچے ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں جو شرمناک باتیں اس نے لکھی ہیں ان سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک انتہائی لامتناہی تند و تیز طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے راجپال نے اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد اٹھنے والے طوفان سے بچنے کے لیے اپنی بجائے پروفیسر پنڈت چمیوتی لال ایم اے کا فرضی نام بطور مصنف تحریر کر دیا تھا تاکہ اس کے خلاف کوئی اخلاقی یا قانونی کارروائی نہ ہو سکے۔ البتہ اس کتاب کے اوپر کتاب کے پبلشر راجپال کا نام اور اس کی دکان کا مکمل پتہ موجود تھا۔ اس کتاب کو ضبط کرنے کے لیے برِ صغیر کے کونے کونے سے بالعموم اور لاہور شہر میں بالخصوص احتجاجی طوفان امڑ پڑا۔ برطانوی حکومت یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس نے لاہور میں دفعہ 144 نافذ کر دیا، لیکن حکومت کے ان ہتھ کنڈوں سے مسلمانوں کا جوش و خروش کم ہونے کی بجائے روز افزوں بڑھتا ہی چلا گیا۔ جب حالات قابو سے باہر ہوتے نظر آئے تو ایسے میں حکومت کو مجبوراً ناشر راجپال کے خلاف فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے الزام میں دفعہ 153F کے تحت مقدمہ درج کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ عاشقان رسول نے حکومت پنجاب کو راجپال کے خلاف مقدمہ چلانے کو کہا۔ انتہائی کوششوں کے بعد راجپال کے خلاف مقدمہ چلا بھی، لیکن انگریز کی متعصبانہ ذہنیت نے جو نتائج برآمد کیے وہ مسلمانوں کی توقع کے خلاف اور ہندوؤں کی توقعات کے عین مطابق تھے۔ راجپال نے ہائی کورٹ سے بری ہونے کے بعد ایک اعلان مشتہر کروایا کہ وہ آئندہ اس کتاب کو شائع نہیں کرے گا، مگر اس دوران یہ کتاب دوبارہ بنارس سے شائع ہوئی جس میں بالواسطہ راجپال خود ملوث تھا۔ اس کتاب کے ساتھ اس نے ایک اور زیر طبع کتاب کا اعلان کیا جس میں اس نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے ائمہ دین پر کیچڑ اچھالا تھا۔ چنانچہ انجمن خدام دین نے راجپال کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا۔ راجپال کی اس گندی حرکت کے جواب میں ایک غیرت مند مسلمان خدا بخش وہ پہلا انسان تھا جس نے اس گستاخ رسول پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ یہ واقعہ 26 ستمبر 1927 کا ہے۔ راجپال حسب معمول اپنی دکان پر کاروبار میں مصروف تھا۔ خدا بخش نے ایک تیز دھار چاقو سے اس پر حملہ کر دیا جس سے راجپال کو 4 زخم آئے، لیکن یہ زخم جان لیوا ثابت نہ ہوئے۔ قاضی خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 30 سال تھی۔ 1-2 دن کی مختصر کارروائی کے بعد غازی خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کو 7 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، جس میں 3 ماہ کی قید تنہائی بھی شامل تھی۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد ہندوؤں کے خیالات میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ راجپال کے زخم آہستہ آہستہ مندمل ہونا شروع ہو گئے۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد مسلمانوں کے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے۔ مسلمانوں کے جذبات میں ایک نیا جوش اور طغیانی اود کر آ گئی۔ غازی خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کی قید کے چند روز بعد 9 اکتوبر 1927 کو راجپال کی دکان میں ایک بار پھر اس پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس دفعہ حملہ کرنے والا ایک اور غیور مسلمان عبدالعزیز تھا جو کہ افغانستان سے بغرض تجارت ہندوستان آیا ہوا تھا۔ عبدالعزیز جو کہ بغرض تجارت ہندوستان میں موجود تھا، جب اس نے سنا کہ راجپال نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو اس نے اسی دن سے اس کو جہنم واصل کرنے کی ٹھان لی اور موقع کے انتظار میں رہنے لگا۔ عبدالعزیز چونکہ دیار غیر میں تھا اور یہاں اس کا کوئی واقف بھی نہیں تھا، اس دوران اس کی کیفیت عجیب و غریب تھی۔ وہ افغانستان واپس گیا اور عزیز و اقارب سے ملاقات کے بعد بھی یہ کیفیت طاری رہی۔ بہرحال عبدالعزیز جب دوبارہ ہندوستان آیا تو اس مرتبہ وہ فکر معاش سے آزاد ہو کر
صرف گستاخ رسول کو جہنم واصل کرنے آیا تھا۔ لاہور میں رہ کر عبدالعزیز نے چند دن حالات کا جائزہ لیا اور پھر ایک روز انارکلی بازار سے پوچھتا ہوا راجپال کی دکان پر پہنچ گیا۔ اس وقت دکان میں کاروباری گفتگو کی غرض سے 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان گستاخوں کی گفتگو کا مرکز مذہب اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ عبدالعزیز نے ان سے کہا کہ میرے مذہب کی توہین نہ کرو، لیکن وہ دونوں باز نہ آئے۔ اس دوران ان میں لڑائی شروع ہو گئی اور 10-12 ہندو مزید اکٹھے ہو گئے اور مذہب اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگے۔ اتفاق سے اس وقت راجپال دکان میں موجود نہیں تھا اور دکان اس کا دوست ستیانند چلا رہا تھا۔ عبدالعزیز نے سمجھا کہ یہی وہ گستاخ رسول ہے جس کی تلاش میں وہ آیا ہے، چنانچہ اس نے چاقو نکالا اور اس پر بھرپور وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ اس دوران دوسرے اور کئی لوگ بھی زخمی ہوئے، لیکن ان کے زخم کاری نہیں تھے۔ جلد ہی اس حادثے کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور عبدالعزیز کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ عبدالعزیز نے پولیس کو اپنے بیان میں بتایا کہ وہ افغانستان کا رہائشی ہے اور بغرض تجارت 5 سال سے ہندوستان میں مقیم ہے۔ عبدالعزیز نامی اس شخص کو بھی 7 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی گئی اور اس سزا میں 3 ماہ کی قید تنہائی بھی شامل تھی۔ ادھر دہلی دروازے کے باہر ہونے والی پنجابی زبان کی تقریر کے ان الفاظ نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ میں ہلچل برپا کر دی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں اپنی جانیں قربان کر دو اور اس بدبخت کو قتل کر دو۔ اپنی جان کا نذرانہ دینے والوں، راجپال کو اس کے انجام تک پہنچا دو، راجپال کو اس کے انجام تک پہنچا دو۔ ان دنوں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف ملک کی تمام سرگرمیوں اور اپنے اندر اٹھنے والے طوفانوں کے نئے بادلوں سے بالکل ناواقف تھے، بلکہ ان کی سیاسی اور دلی سمجھ بوجھ سے ایسی تمام باتیں بالاتر تھیں۔ ایک روز غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول اپنے کام پر گئے ہوئے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد وہ گھر واپس آ رہے تھے کہ ایسے میں دہلی دروازے میں لوگوں کے ایک کثیر ہجوم پر ان کی نظر پڑی، جہاں ایک نوجوان کھڑا تقریر کر رہا تھا۔ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ وہاں کچھ دیر ٹھہر کر اس کی تقریر کو سنتے رہے، لیکن ان کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی۔ قریب کھڑے ایک شخص سے انہوں نے اس بارے میں دریافت کیا تو اس نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، راجپال نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ایک کتاب چھاپی ہے جس کے خلاف یہ تقاریر ہو رہی ہیں۔ اس بات سے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اندر رنج و غم کی ایک لہر سی اٹھی اور ان کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ وہ دیر تک تقریریں سنتے رہے، پھر اور مقرر آئے جو پنجابی زبان میں تقریر کرنے لگے۔ چونکہ پنجابی زبان غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی مادری زبان تھی، اس لیے ان کی سمجھ میں اس تقریر کا ہر لفظ واضح طور پر سمجھ میں آنے لگا۔ اس تقریر سے انہیں معلوم ہوا کہ راجپال جیسے شخص کا قتل واجب ہے اور اسے اس کی خباثت کی سزا قتل کے ذریعے دی جانا ضروری ہے، کیونکہ حکومت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اس تقریر نے جلتی پر پٹرول ڈالنے کا کام کیا اور سیدھے سادے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے دھارے کو یک لخت بدل کر رکھ دیا۔ چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور سیدھے سادے مسلمانوں کی مانند انہیں صرف یہ پتا تھا کہ ایمان کی اساس 2 چیزیں ہیں، ایک کلمہ برحق اور دوسرا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں چیزیں ہی ان کی زندگی کا مرکز تھیں۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اس تقریر نے ہلچل پیدا کر دی اور طوفان تیز و بلا اس کے اندر پیدا کر دیا تھا۔ اس طوفان کے زیر اثر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ خیالات کے بھنور میں ڈوبے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں تھی۔ راستے میں امین بھولے دہی دودھ والے کی دکان تھی، جہاں اچانک ان کی ملاقات اپنے گہرے دوست شیدے سے ہو گئی۔ شیدے نے ان کو آوازیں دیں، تب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آیا۔ شیدے نے ان سے اتنی دیر سے آنے کے بارے میں پوچھا تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر طور پر اس جلسے کی ساری روداد سنا دی اور پھر اصل بات کہتے کہتے رک گئے۔ پھر شیدے کو وہیں ٹھہرنے کا کہہ کر خود تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی جانب چل دیے۔ غازی علم الدین گھر میں داخل ہوئے تو تالے مند کمرے میں چارپائی پر بیٹھے ہوئے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ غازی علم الدین نے اپنے اوزار ایک طرف رکھے اور اپنے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ تالے مند نے اپنے بیٹے سے پوچھا، کیا آج دیر سے چھٹی کی ہے؟ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہیں، دیر سے چھٹی تو نہیں کی، راستے میں مجھے دیر ہو گئی۔ تالے مند نے پوچھا، کوئی مل گیا تھا؟ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، نہیں، آج دہلی دروازے میں بہت زیادہ لوگ اکٹھے تھے، بس وہاں دیر ہو گئی۔ کسی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے اور اس کے خلاف لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ پھر اس بارے میں ساری روداد والد کو سنا دی، جس پر تالے مند نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، کس نے چھاپی ہے وہ کتاب؟
والد کی اس کتاب پر غازی علم الدین نے اپنی طرف سے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کہہ دی کہ تقریر کرنے والے کہہ رہے تھے کہ اس شیطان ملعون کو جان سے مار دو۔ غازی علم الدین کے والد طالع مند، جو کہ ایک سیدھے سادھے کلمہ گو مسلمان تھے اور انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی گوارا نہیں تھی، انہوں نے فوراً جواب دیا، بیٹا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملہ کرنے والے ایسے گستاخ بد اندیش شخص کو فوراً واصل جہنم کر دینا چاہیے۔ طالع مند کی بات سے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ میں اٹھنے والے طوفان کے زیر اثر جذبات کو گویا گھر سے بھی اجازت مل گئی اور ان کے اندر کی جذباتی کیفیت اپنے انتہا کو پہنچ گئی۔ گھر کے تمام افراد اس طوفان بلاخیز سے بالکل بے خبر تھے۔ اتنے میں ان کی ماں نے دوسرے کمرے سے انہیں کھانا کھا لینے کے لیے آواز دی تو غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں سے جواب دیا، ماں مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، میرا دوست شیدہ باہر کھڑا ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر اپنے دوست شیدے سے ملنے چلے گئے۔ اس دوران طالع مند دوبارہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے صرف ایک نظر غازی علم الدین پر ڈالی اور کھانا کھانے کے دوران وہ دوبارہ کوہاٹ جانے کے بارے میں سوچنے لگے اور اپنا پروگرام ترتیب دیتے رہے۔ طالع مند اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ آج گھر دیر سے آئیں گے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ ماں کو بھوک نہ ہونے کا کہہ کر گھر سے نکلے اور سیدھے اس جگہ کی جانب بڑھے جہاں شیدہ ان کا پیارا دوست ایک مکان کے باہر بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ غازی علم الدین کو دور سے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ بھی ان کی جانب بڑھا اور پھر دونوں باہم بغل گیر ہو گئے۔ پھر دونوں سریاں والا بازار سے سرجن سنگھ چوک کی طرف نکل گئے۔ دوران سیر انہوں نے بہت سی باتیں کیں، جن میں وہ باتیں بھی شامل تھیں جو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی دروازے کے باہر جلسے میں سنی تھیں، جنہوں نے اس کے دل میں عجیب قسم کی ہلچل بھی مچا رکھی تھی اور جس کے اوپر تصدیق کی مہر اس کے والد کے الفاظ نے بھی لگا دی تھی۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک عجیب قسم کا طوفان برپا تھا، جس کی روک تھام خود غازی علم الدین کے بس سے باہر تھی۔ اسی طوفان کے زیر اثر غازی علم الدین کو ایک پل بھی چین نہیں تھا، اس لیے وہ کھوج میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کس نے کیا ہے اور اسے ایسی ناپاک جرت کیوں ہوئی ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شیدے سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کتاب کس نے چھاپی ہے؟ اس نے لا علمی کا اظہار کر دیا، کیونکہ وہ بھی غازی علم الدین کی طرح ان پڑھ تھا اور ان باتوں سے بالکل بے خبر تھا۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر گھومتے رہے اور واپسی پر سریاں والا بازار میں امین دودھ دہی والے کی دکان پر آن بیٹھے۔ اتنے میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کے دوست محمد امین صاحب، جو سرجن چوک میں دکان کرتے تھے، ادھر سے گزرے۔ وہ غازی علم الدین کے ساتھ بے انتہا پیار کرتے تھے، لیکن وہ شیدے کے ساتھ غازی علم الدین کے اٹھنے بیٹھنے اور یارانے کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ شیدہ کوئی کام نہیں کرتا تھا اور سارا دن آوارہ پھرتا رہتا تھا۔ خود شیدے کے والدین اس کی اس آوارگی سے بے حد نالاں رہتے تھے۔ محمد امین صاحب نے کئی بار اشاروں کنایوں میں غازی علم الدین کو سمجھایا بھی تھا، لیکن وہ ان کو علیحدہ کرنے میں ناکام رہے تھے۔ انہیں اس بات کا بے حد دکھ تھا۔ آج پھر دونوں کو اکٹھا دیکھ کر وہ غصے سے کھول اٹھے۔ پہلے تو ان کو خیال آیا کہ وہ غازی علم الدین کو بلا کر غصے سے سمجھائیں، پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ آگے چل دیے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ صبح ہوتے ہی طالع مند سے بات کریں گے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ شیدے کے ساتھ بیٹھے کافی دیر تک راجپال کی باتیں کرتے رہے اور اس تجسس میں رہے کہ ان کی دکان کہاں واقع ہے، اس کا حلیہ کیا ہے، لیکن انہیں اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رات گئے شیدے کے ساتھ کافی مغز کھپائی کرنے اور کوئی بات سمجھ نہ آنے پر غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیالوں میں مست گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو طالع مند جاگ رہے تھے۔ آج ان کی آنکھوں میں نیند کی بجائے کوئی گہری سوچ جاگزیں تھی، جس کی وجہ سے وہ جاگ رہے تھے۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں چور نگاہوں سے جاگتے ہوئے دیکھا اور بغیر کوئی بات کیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ طالع مند چونکہ اپنے خیالات میں مگن تھے، اس لیے انہوں نے کوئی توجہ نہ دی اور کافی رات جاگنے کے بعد نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ صبح بہت دیر سے جاگے، لیکن جاگنے پر انہیں معلوم ہوا کہ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ گھر سے جا چکے ہیں، چونکہ کمرے کے کونے میں اوزار بدستور پڑے ہوئے تھے، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ آج کام پر نہیں گئے۔ اس بات نے انہیں قدرتی طور پر متفکر ضرور کیا اور وہ اس کے بارے میں سوچنے لگ گئے۔ ابھی وہ انہی خیالات میں مگن تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو امین صاحب کو اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران ہوئے اور انہیں اندر لا کر بٹھایا اور آنے کے بارے میں دریافت کیا۔ محمد امین نے پوچھا، طالع مند میرے خیال میں تو تمہیں کوہاٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ ابھی تک یہیں ہیں۔ طالع مند بولے، میں چند ایام تک وہاں جاؤں گا،
لیکن تم آج اتنے عرصے بعد کس طرح میرے گھر چلے آئے؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم تو شاید مجھے بھول چکے ہو۔ محمد امین کہنے لگے، میں تو نہیں بھولا ہوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا علم الدین اصل راستے سے ہٹ رہا ہے۔ تالے مند حیران ہو کر بولے، امین تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو ابھی گھر سے گیا ہے۔ محمد امین نے کہا، کمال ہے تالے مند، مجھے یہ معلوم نہیں کہ تم نے اتنی عمر کہاں گزاری ہے، وہ رات کو کہاں تھا؟ تالے مند نے جواب دیا کہ علم الدین تو رات کے وقت گھر میں ہی موجود تھا۔ محمد امین نے پوچھا، علم الدین رات کس وقت گھر آیا تھا؟ تالے مند کہنے لگے، رات کو دیر سے آیا تھا، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس قسم کی باتوں کا کیا مقصد ہے؟ سیدھی بات کرو، مجھے خواہ مخواہ الجھنوں میں نہ ڈالو۔ میرے علم الدین نے آخر کیا ہے؟ محمد امین بولے، دیکھ تالے مند، تم میرے دوست ہو اور میں بھی علم الدین کو اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا تم جانتے ہو۔ میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ تم اس کا ذرا خیال رکھا کرو۔ مجھے اس کا اتنی رات کے بازار میں گھومنا اور شیدے کے ساتھ بیٹھنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ تالے مند نے پوچھا، شیدہ کون ہے اور وہ کن لوگوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے؟ محمد امین نے کہا، علم الدین آئے تو اس سے پوچھ لینا، اب بھی وقت ہے، اسے سنبھال لو، نہیں تو پھر پچھتاؤ گے۔ اب میں چلتا ہوں۔ اور وہ تالے مند سے اجازت لے کر اپنی دکان کی طرف چلے گئے۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ آج نماز فجر کے بعد ہی اپنے دوست شیدے کے گھر پہنچ گیا تھا اور دونوں لوہاری گیٹ کی جانب چل پڑے تھے۔ اس سارے راستے میں جلسے میں ہونے والی تقاریر ہی ان کے درمیان موضوع گفتگو بنی رہیں۔ لوہاری پولیس اسٹیشن کے پاس ہی شیدے کا ایک دوست رہتا تھا، اس کو انہوں نے وہاں سے لیا اور پرانی انارکلی کی جانب چلے گئے۔ باتوں باتوں میں اس دوست نے انکشاف کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو کتاب راجپال نے لکھی تھی وہ ہسپتال روڈ پر رہتا ہے اور وہیں اس کی دکان ہے۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ شیدے اور اس کے دوست کے ساتھ سارا دن گھومتے رہے۔ ان کے ذہن پر بس ایک ہی خیال سوار تھا کہ راجپال سے انتقام کس طرح لیا جائے۔ غروب آفتاب کے وقت غازی علم الدین اپنے گھر کی طرف واپس ہوئے۔ غازی علم الدین جب گھر پہنچے تو باپ تالے مند کو اپنا منتظر پایا۔ وہ سارا دن اس بات پر غصہ کھاتے رہے تھے کہ علم الدین آج کام پر کیوں نہیں گیا، اور مغرب کے بعد سے وہ غصے میں لال پیلے ہو رہے تھے۔ جوں غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آنے میں دیر ہو رہی تھی، ان کا غصہ دم بدم بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ غصے کے عالم میں شیدے کے گھر تک جانے کے ارادے سے چارپائی سے اٹھے بھی تھے، لیکن علم الدین کی ماں کے کہنے سننے پر رک گئے تھے۔ گھر کے تمام افراد ان کی پریشانی کے خوف سے دل ہی دل میں لرز رہے تھے، لیکن کسی میں بھی جرأت نہیں تھی کہ وہ تالے مند کے غصے کو ٹھنڈا کر سکے۔ بہرحال جوں تاخیر ہوتی جا رہی تھی، ان کا پارا دیدنی ہوتا جا رہا تھا۔ تالے مند تو یہ تک نہیں جانتے تھے کہ شیدہ کون ہے، کیا کرتا ہے اور کس کردار کا آدمی ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ اچانک محمد دین گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے جب اپنے باپ تالے مند کا پریشانی اور غصے کے مارے برا حال دیکھا تو سلام کے بعد احوال پوچھا، جس پر تالے مند کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ تالے مند نے انتہائی جوش اور غصے میں محمد دین کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم کہاں سے آئے ہو اور شیدہ کون ہے؟ محمد دین کہنے لگے، کون شیدہ؟ کیا علم الدین کا دوست؟ تالے مند کہنے لگے، ہاں وہی شیدہ۔ وہ کون ہے اور کیا کام کرتا ہے؟ محمد دین بولے، یہ وہی شیدہ ہے جس کا باپ مسجد وزیر خان کے سامنے دکان کرتا تھا اور ایک دفعہ جوئے میں دکان بھی ہار بیٹھا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ تالے مند کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ غصے سے ابل پڑا۔ محمد دین نے باپ سے پوچھا، آج کیا بات ہے؟ آپ کیوں شیدے کے بارے میں اتنی زیادہ تفتیش کر رہے ہیں؟ تالے مند جواب میں کہنے لگے، آج امین آیا تھا اور اس نے علم الدین کے رات کو دیر سے گھر آنے اور شیدے کے ساتھ آوارہ گردی کرنے کی شکایت کی ہے، جس سے میری پریشانی حد سے بڑھ گئی ہے۔ علم الدین آج بھی صبح سویرے کا گھر سے بغیر کچھ بتائے غائب ہے اور کام پر بھی نہیں گیا۔ محمد دین بولے، علم الدین کو آنے دیں، میں خود اسے سمجھاؤں گا۔ آپ فکر مند اور پریشان نہ ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوہاٹ کب جا رہے ہیں؟ تالے مند کہنے لگے، 2-4 روز تک چلا جاؤں گا۔ محمد دین نے پوچھا، کیا علم الدین بھی ساتھ جائے گا؟ تالے مند کہنے لگے، اس دفعہ تو میں اسے ضرور ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ان کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ اس طرح علم الدین کو آوارگی کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ انہی باتوں کے دوران ہی علم الدین گھر پہنچ گیا۔ تالے مند نے بڑے غور سے علم الدین کی جانب دیکھا، جبکہ علم الدین نے باپ کے چہرے پر آتش فشانی کیفیت دیکھ کر خاموشی سے نظریں نیچے کیے رکھیں اور باپ کے بلاوے پر سر جھکائے ان کی جانب بڑھے، پھر باپ کے پاس جا کر باادب انداز میں خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ تالے مند نے پوچھا، علم الدین تم گھر سے کب گئے تھے؟ علم الدین نے ڈرے سہمے لہجے میں جواب دیا، جی صبح گیا تھا۔ تالے مند نے غصے سے کہا، کیا اب تمہاری واپسی ہوئی ہے؟ اس وقت تک کہاں تھے؟ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ تالے مند زیادہ غصے کے ساتھ بولے، بتاتے کیوں نہیں کہ تم اس وقت تک کہاں تھے؟
غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ بدستور سر جھکائے کھڑے رہے، جس سے طالمند کا پارا تیز ہو گیا اور وہ چارپائی سے تیزی سے اٹھ کر غازی علم الدین کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور انتہائی غصے سے پھر سوال کیا، میں نے تم سے پوچھا کہ اس وقت تک تم کہاں تھے؟ غازی علم الدین خوف زدہ انداز میں کہنے لگے، میں شیدے کے پاس کیا تھا۔ طالمند بولے، ہاں مجھے علم ہے، تم شیدے کے ساتھ تھے، اسی آوارہ نوجوان کے ساتھ۔ طالمند نے کاٹدار آواز میں یہ کہا تو علم الدین ڈر کر ذرا پیچھے ہٹے۔ طالمند جوش میں علم الدین کی کلائی کو پکڑ کر اور زور سے کھینچتے ہوئے دروازے تک لے گئے اور دھکا دیتے ہوئے کہنے لگے، جاؤ چلے جاؤ، جاؤ اسی شیدے کے پاس جو دنیا بھر کا لوفر اور آوارہ گرد تمہارا دوست ہے، جاؤ اس کے پاس جا کر رہو۔ یہ سن کر غازی علم الدین پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ دروازے کے پاس ہی کھڑے رہے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آج باپ پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے جس پر وہ اس قدر غصے میں پاگل ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر محمد دین آگے بڑھا اور غازی علم الدین کے بازو کو اپنی بغل میں دبا کر طالمند کے پاس لے آیا اور باپ سے کہنے لگا، اس دفعہ اسے معاف کر دیں، یہ کبھی بھی آئندہ دیر سے نہیں آئے گا، میں اسے سمجھا دوں گا۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، لیکن محمد دین انہیں لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ اب طالمند کا غصہ بھی قدرے کم ہو گیا تھا۔ دوسرے کمرے میں جا کر محمد دین کافی دیر تک علم الدین کو سمجھاتے رہے، پھر خود اٹھ کر محمد دین کھانا لے کر آئے اور اپنے ساتھ بٹھا کر انہیں کھانا کھلایا اور پھر کہا، علم الدین گھر دیر سے نہ آیا کرو، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے رو دینے والے لہجے میں پوچھا، کیا بات بناتے ہیں؟ محمد دین نے بتایا، آج امین آیا تھا اور اس نے شیدے کے ساتھ تیرے گھومنے پھرنے کی نہ صرف شکایت کی ہے بلکہ باپ کو اس بارے میں سختی سے تنبیہ بھی کی ہے۔ بہرحال تم گھر والوں کا خیال رکھو اور اپنے باپ کی عزت پر کوئی حرف نہ آنے دو۔ اس کے بعد محمد دین اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلے دن غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نماز فجر کے بعد اپنے اوزار اٹھائے اور کچھ کھائے پیے بغیر اپنے کام پر روانہ ہو گئے۔ شام کو غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے تو طالمند نے انہیں گلے سے لگا کر پیار کیا، اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور رات دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے۔ اس دوران غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں گزشتہ رات کے جلسے کی ساری روداد سنائی اور بتایا کہ راجپال واجب القتل ہے۔ علم الدین نے پھر پوچھا کہ کیا راجپال کو قتل کرنے والے کو سزا تو نہیں ہوگی؟ طالمند نے کہا، نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، اسے سزا تو ضرور ملے گی، کیونکہ کسی کا قتل کرنا قانون کی نظر میں جرم ہے اور قانون ایسے معاملات میں کسی کو بھی معاف نہیں کیا کرتا، خواہ قتل کی وجوہات کیسی ہی کیوں نہ ہوں۔ باپ کی زبان سے یہ سن کر غازی علم الدین خاموش ہو گئے اور کچھ دیر تک باپ کے پاس بیٹھے رہے۔ اتنے میں محمد دین بھی گھر آ گئے۔ باپ نے انہیں بتایا کہ وہ آئندہ 3-4 روز تک کوہاٹ چلے جائیں گے اور کوہاٹ سے واپسی پر غازی علم الدین کی شادی بھی کر دیں گے۔ باپ کی یہ بات سن کر غازی علم الدین شرما گئے اور خاموشی سے وہاں سے کھسک گئے، جبکہ محمد دین اور باپ طالمند دیر تک باتیں کرتے رہے۔ چونکہ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تھکے ہوئے تھے، اس لیے بستر پر لیٹتے ہی فوراً نیند آ گئی۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے خواب میں ایک بزرگ دیکھا جو ان سے کہہ رہا تھا، علم الدین کیا بات ہے، تمہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا اور اتنے مزے سے سو رہے ہو؟ اسلام کے دشمن تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ان کی شان برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور کھلم کھلا کارروائیاں کرنے میں مصروف ہیں۔ خدا را اٹھو اور راجپال کو قتل کرنے میں جلدی کرو۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ ہڑبڑا کر فوراً اٹھ بیٹھے۔ خواب نے ان کے دل کو دہلا دیا تھا، ان کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس کے بعد انہیں بالکل نیند نہیں آئی، بلکہ بار بار یہی خواب انہیں جلدی کرنے پر آمادہ کرتا رہا۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد انہوں نے اپنے اوزار سنبھالے اور گھر سے نکل کر شیدے کے گھر پہنچ گئے۔ وہ ابھی تک نیند کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسے اٹھایا گیا تو وہ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی صبح اپنے گھر دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا۔ غازی علم الدین نے اسے جلدی سے تیار ہو کر آنے کو کہا اور اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ تیار ہو کر گھر سے آیا تو دونوں ہی لوہاری بازار کی جانب چلے گئے اور پھر لوہاری دروازے سے ہوتے ہوئے بھاٹی گیٹ پہنچ گئے۔ پھر بھاٹی دروازے کے سامنے کھلے میدان میں دونوں جا کر بیٹھ گئے۔ شیدے نے صبح صبح آنے کی وجہ دریافت کی۔ غازی علم الدین نے شیدے کو کہا، رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ شیدے نے خواب کے بارے میں سنا تو وہ بھی حیران ہو گیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے دوست کو اس خواب کی کیا تعبیر بتائے، کیونکہ اس نے بھی یہی خواب رات کو دیکھا تھا۔ شیدے نے غازی علم الدین کو بتایا کہ اس نے بھی رات کو یہی خواب دیکھا تھا اور وہ بھی رات سے اسی بارے میں سوچ رہا ہے۔ شیدے کی بات سن کر غازی علم الدین جوش سے بولے، یہ خواب میں نے دیکھا ہے اور اب اس حکم پر عمل بھی سب سے پہلے میری طرف سے ہوگا اور اس کا حق بھی مجھے ہی حاصل ہے۔ شیدے نے غازی علم الدین کی بات سن کر کہا، نہیں، اس پر میرا حق ہے اور میں ہی راجپال کو قتل کروں گا۔
شیدے کا انداز دو ٹوک تھا، جس پر غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ کچھ دیر بعد غازی علم الدین نے شیدے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھ شیدے، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے اور اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کام کس طریقے سے ہوگا اور کون کرے گا۔ شیدے نے دریافت کیا، تم ہی بتاؤ وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے۔ غازی علم الدین نے کہا، اس کا فیصلہ ابھی ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر غازی علم الدین نے زمین سے کاغذ کے 2 ٹکڑے اٹھائے اور شیدے کو دیتے ہوئے کہا، ان میں سے ایک کاغذ پر تم اپنا نشان لگاؤ اور دوسرے پر میں اپنا نشان لگاتا ہوں۔ نشان لگانے کے بعد ان کاغذوں کو گولیاں بنا کر زمین پر پھینکتے ہیں، پھر ان میں سے ایک گولی کو اٹھا لیں گے، جس کا نام نکل آئے گا وہ راجپال کو قتل کرے گا۔ شیدے نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن کاغذ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ غازی علم الدین نے اس کی بات مان لی اور نزدیک ہی موجود ایک نوعمر لڑکے کو بلا کر اسے کاغذ اٹھانے کا کہا۔ اس لڑکے نے کاغذ اٹھایا، کاغذ کھول کر دیکھا گیا تو وہ غازی علم الدین کے نام کی پرچی تھی۔ شیدے نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ایک مرتبہ پھر کاغذ پھینکو۔ غازی علم الدین نے دوبارہ گولیاں بنا کر کاغذ پھینک دیے اور بچے کو دوبارہ کاغذ اٹھانے کا کہہ دیا۔ اس بچے نے دوسری مرتبہ کاغذ اٹھایا، کاغذ کھولا گیا تو اس مرتبہ بھی غازی علم الدین کے نشان والا کاغذ تھا۔ شیدے کا چہرہ مرجھا گیا اور وہ غازی علم الدین سے ضد کرنے لگا کہ ایک مرتبہ پھر کاغذ پھینکو۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولے، شیدے، اب دونوں مرتبہ فیصلہ میرے حق میں ہو گیا، اس لیے مزید کاغذ پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیدے نے اصرار جاری رکھا کہ ایک مرتبہ پھر کوشش کر لو، شاید میری ہی قسمت سنور جائے اور قرعہ میں میرا نام نکل آئے۔ چنانچہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کاغذ کی دوبارہ گولیاں بنا کر زمین پر پھینک دیں۔ بچے نے دوبارہ کاغذ اٹھایا، کاغذ کھولا گیا تو اس پر ایک مرتبہ پھر غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نشان تھا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ ایک عجیب سی روحانی کیفیت سے چمک اٹھا۔ شیدہ بھی غازی علم الدین کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ دونوں وہاں موجود رہے اور پھر واپس چل پڑے۔ چوک سرجن سنگھ میں دونوں دوست ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے۔ شیدہ گھر چلا گیا اور غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے کام پر چلے گئے۔ صبح کے وقت جب تالے مند نے غازی علم الدین کو گھر موجود نہ پایا تو بے حد پریشان ہوئے۔ گھر والوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ آج غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد ہی اپنے اوزار اٹھا کر کام پر چلے گئے ہیں۔ اس پر تالے مند کے دماغ میں تفکرات نے ڈیرا ڈال لیا کہ آج ایسی کون سی بات ہو گئی جو علم الدین اس قدر صبح سویرے اپنے کام پر چلا گیا۔ تالے مند کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ مردود راجپال کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ شیدے سے الگ ہو کر غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ لوہاری پولیس اسٹیشن پہنچے اور وہاں قدرے رک کر اپنی ذہنی کشمکش کا مقابلہ کرتے رہے۔ پھر غیر ارادی طور پر اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اس وقت ان کے باپ گھر پر موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اوزار ایک کونے میں رکھے اور ماں کے دریافت کرنے پر کہا کہ طبیعت اچانک ناساز ہونے کی وجہ سے وہ گھر واپس آ گئے ہیں۔ غازی علم الدین اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور چارپائی پر لیٹ کر بظاہر آنکھیں بند کر لیں اور پھر اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کی لپیٹ میں گم ہو کر رہ گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار ایک ہی منظر ابھر اور ڈوب رہا تھا کہ انہوں نے راجپال کو قتل کر دیا ہے۔ اس کی لاش اس کی دکان کے آگے سڑک پر پڑی ہے اور ہزاروں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا ہے اور وہ پولیس کی حراست میں ہیں۔ انہی سوچوں میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں گم ہو گئے۔ غازی علم الدین نے خواب میں پھر پہلے والے بزرگ کو دیکھا جو ان سے کہہ رہے تھے، علم الدین، دیر نہ کرو، یہ کام تمہارے ذمہ لگ چکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دیر کرنے سے کوئی دوسرا بازی لے جائے اور تم پچھتاتے رہ جاؤ۔ غازی علم الدین نے خواب میں اس بزرگ سے کچھ پوچھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ باپ نے انہیں جھنجھوڑ کر اٹھا دیا اور بڑے پیار سے دریافت کیا، کیا بات ہے علم الدین، تم آج کام پر گئے اور واپس بھی آ گئے؟ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابا جان، میری طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تھی لہٰذا میں واپس آ گیا ہوں۔ کل انشاءاللہ کام پر جاؤں گا، آپ فکر مند نہ ہوں۔ تالے مند نے کہا، دیکھو میں نے پرسوں کو ہاٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے اور تمہیں بھی میرے ساتھ وہاں جا کر کام کرنا ہوگا، اس لیے کل کام پر مت جانا۔ اتنا کہہ کر تالے مند کمرے سے باہر چلے گئے۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ دوپہر تک گھر میں چارپائی پر لیٹے رہے، پھر ماں کے اصرار پر اٹھ کر کھانا کھایا اور دوبارہ بستر پر جا کر لیٹ گئے۔ غروب آفتاب کے وقت بستر سے اٹھے اور منہ ہاتھ دھویا، پھر باپ کو گھر میں موجود نہ پا کر ٹارچ اور چھتری اٹھائی اور شیدے کے گھر جا پہنچے۔ شیدے کو آواز دی تو شیدہ، جو کہ اس وقت گھر پر موجود تھا، فوراً باہر آ گیا۔ دونوں ایک تھڑے پر جا کر بیٹھ گئے۔ شیدے نے جب غازی علم الدین سے ان کا پروگرام پوچھا تو غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے شیدے کو اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو شیدے، اس بات کو راز ہی رکھنا اور کسی سے کچھ مت کہنا۔ میں تمہیں اپنی ٹارچ، چھتری اور کلائی کی گھڑی دے رہا ہوں، خدا را ان کو میری آخری نشانی سمجھ کر سنبھال کر رکھنا۔
یہ چیزیں تمہیں میری یاد دلاتی رہیں گی۔ شیدہ یہ سن کر جذبات سے مغلوب ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ پھر وہ دونوں باہم بغلگیر ہوئے۔ قاضی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے اپنا وہ خواب سنایا جو انہوں نے آج دیکھا تھا۔ خواب سن کر شیدہ کہنے لگا، علم الدین مجھے تم پر رشک آ رہا ہے، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے، کاش یہ سعادت میرے حصے میں آتی تو میں بھی اپنے اوپر رشک کرتا۔ غازی علم الدین نے شیدے سے کہا، جذباتیت چھوڑو اور میرے حق میں دعائے خیر کرو کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے بعد غازی علم الدین اپنے گھر لوٹ آئے۔ رات دیر تک اپنے خیالات میں مگن رہے اور راجپال کے قتل کے منصوبے بناتے رہے۔ 6 اپریل 1929 کی صبح تھی۔ تالے مند صبح کے وقت اپنے اوزار تیز کر رہے تھے کیونکہ انہیں اگلے دن غازی علم الدین کے ہمراہ کوہاٹ جانا تھا۔ غازی علم الدین نے ماں کے پاس جا کر لاڈ سے کہا، ماں میٹھے چاول پکا کر کھلاؤ، آج بہت جی چاہ رہا ہے۔ ماں بولیں، بیٹے ذرا صبر سے کام لو، گھر کا کام تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، فارغ ہوتے ہی تجھے پکا دوں گی۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ ماں کا جواب سن کر اپنے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے جو ابھی تک اپنے اوزاروں کی درستگی میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد ماں میٹھے چاول پکا کر لے آئیں اور تالے مند کے پاس لے کر آن بیٹھیں اور غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کی آواز سنی تو باہر آ کر باپ کے پاس بیٹھ گئے اور پھر باپ بیٹا دونوں میٹھے چاول کھانے لگے۔ ابھی غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے چند نوالے ہی کھائے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ غازی علم الدین اٹھ کر دروازے پر گئے تو پتہ چلا کہ کوئی آدمی تالے مند سے ملنا چاہتا ہے، جس پر آپ نے اپنے والد کو بلایا اور وہ وہاں آ گئے۔ تالے مند اس نوجوان سے بات چیت کرتے رہے اور پھر اس کے ساتھ گھر سے چلے گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر غازی علم الدین نے اپنی ننھی بھتیجی کو بوسہ دیا جو سو رہی تھی۔ پھر آپ نے بھابھی سے 4 آنے مانگے اور ان کے دریافت کرنے پر آپ نے بتایا کہ مجھے ضرورت ہے، حالانکہ پہلے آپ کبھی کسی سے بھی رقم نہیں لیا کرتے تھے۔ بھابھی سے 4 آنے لے کر انہوں نے اپنی جیب میں موجود ان پیسوں میں شامل کر دیے جو پہلے سے ان کی جیب میں تھے اور تعداد میں 12 آنے تھے، جس سے ان کے پاس 1 روپیہ ہو گیا۔ پھر کچھ دیر تک والدہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے اور چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے گھر سے باہر آ گئے۔ اس دوران باپ ابھی تک گھر واپس نہیں ہوئے تھے۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے گھر سے باہر تھوڑا سا وقت حاجی صادق دودھ دہی والے کی دکان پر گزارا اور پھر وہاں سے بازار کی جانب چل دیے، جہاں پہنچ کر انہوں نے ادھر ادھر گھوم پھر کر وقت گزارا اور پھر آتما رام نامی ایک کباڑیے کی دکان پر جا پہنچے جو چاقو چھریاں ڈھیر لگا کر بیچ رہا تھا۔ غازی علم الدین نے ایک تیز دھار چھری اٹھائی اور اس کی قیمت آتما رام سے دریافت کی۔ آتما رام نے اس کی جو قیمت بتائی وہ 1 روپیہ تھی۔ غازی علم الدین نے جیب سے پیسے نکالے اور وہ 1 روپیہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور چھری اپنی چادر کی ڈھب میں دبوچ لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کوئی سوال نہ کیا اور نہ ہی چھری کی قیمت کی کمی کے بارے میں کوئی تکرار کی۔ آتما رام ابھی ان کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں کسی دوسرے گاہک نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ غازی علم الدین وہاں سے شاہ عالمی کی جانب چل دیے اور اس کی نظروں سے جلد ہی اوجھل ہو گئے۔ شاہ عالمی سے ہوتے ہوئے غازی علم الدین لوہاری پولیس اسٹیشن کے پاس پہنچے تو وہاں پولیس کے چند جوانوں کو کھڑے دیکھا۔ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ نے اپنی ڈھب میں موجود چھری کا جائزہ لیا اور پھر بڑے مطمئن انداز میں انارکلی بازار میں داخل ہو کر ہسپتال روڈ کی جانب مڑ گئے۔ اس وقت دن کے 1:50 ہو چکے تھے۔ راجپال کے دفتر کی گلی میں پہنچ کر غازی علم الدین نے کھوکھے کے اندر بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے پوچھا، راجپال کا دفتر کون سا ہے اور کیا وہ اس کے اندر موجود ہے؟ اس نوجوان نے بتایا کہ راجپال کا دفتر ساتھ ہی ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ جس وقت وہ دفتر میں ہوتا ہے تو پولیس کے جوان اس کے دفتر کے آگے پہرا دیتے ہیں۔ نوجوان کی بات سن کر غازی علم الدین کھوکھے کے باہر بچھے ہوئے ایک بینچ پر بیٹھ گئے اور راجپال کے انتظار میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ دفتر کے عین آگے ایک کار آن کر رکی۔ کار کا دروازہ کھلا تو اس میں سے ایک شخص نکلا، جسے دیکھتے ہوئے اس نوجوان نے غازی علم الدین کا کندھا ہلا کر اسے اشارے سے بتایا کہ یہی راجپال ہے جس نے کتاب چھاپی ہے۔ راجپال اپنے دفتر میں چلا گیا۔ یہ دیکھ کر غازی علم الدین کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور کانوں میں خواب والے بزرگ کے الفاظ ٹکرائے، علم الدین جلدی کرو، دیر کرنے سے کوئی اور بازی لے جائے گا۔ ان الفاظ کے کانوں میں ٹکراتے ہی غازی علم الدین تیزی سے اٹھے اور دفتر کی جانب روانہ ہو گئے۔ کھوکھے والا وہ نوجوان گہری نظروں سے غازی علم الدین کی جانب دیکھ رہا تھا۔ راجپال ہر دوار سے واپس آیا تھا اور دفتر میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر پولیس کو اپنی آمد کی خبر دینے کے لیے ٹیلی فون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں غازی علم الدین دفتر کے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت راجپال کے دفتر میں 2 ملازم بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک کیدار ناتھ پچھلے کمرے میں کتابیں رکھ رہا تھا، جبکہ دوسرا ملازم بھگت رام راجپال کے پاس ہی کھڑا تھا۔ راجپال نے درمیانے قد کے گندمی رنگت والے نوجوان کو دفتر میں داخل ہوتے دیکھا
تو اس نے انہیں کوئی عام گاہک تصور کیا، جبکہ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اذن الہی آ چکا ہے اور موت کا فرشتہ اس نوجوان کی شکل میں اس کی جان لینے کے لیے آن پہنچا ہے۔ غازی علم الدین اندر داخل ہو کر راجپال کی میز کے آگے جا کر رک گئے، جس کے پیچھے وہ بیٹھا ہوا تھا اور ٹیلی فون پر اس کا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ راجپال اور موت کے درمیان انتہائی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ اتنے میں رام بھگت وہاں سے ہٹ کر ایک الماری کی جانب بڑھ گیا تاکہ کتابوں کی جھاڑ پونچھ کر سکے۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے راجپال کو دیکھا اور اس کے چہرے پر موجود خباثت سے سمجھ گئے کہ یہی راجپال ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انہوں نے اپنی ڈھب سے وہی تیز چھری نکالی اور انتہائی گہری نظروں سے اپنے نشانے کو تاکا، تیزی سے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا اور سیدھا اس کے جگر پر دے مارا۔ چھری کا پورا پھل انتہائی برق رفتاری سے راجپال کے سینے میں ہڈیوں کو کڑکڑاتا ہوا جگر میں پھنس گیا۔ اس تیز رفتاری کے ایک ہی وار نے اپنا کمال دکھایا۔ راجپال کے منہ سے ہائے کا لفظ نکلا اور وہ بلا تعمل اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ راجپال کے گرتے ہی غازی علم الدین نے تیزی سے اپنی چھری کو کھینچا، جس سے راجپال کے سینے سے خون کے فوارے انتہائی تیزی سے ابلنے لگے۔ راجپال کے زور سے ہائے کرنے کی آواز سن کر کیدار ناتھ اس جانب لپکا، لیکن غازی علم الدین کے ہاتھ میں خون آلود چھری دیکھ کر وہ وہیں خوف زدہ ہو کر رک گیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں غازی علم الدین کی طرف اچھال دیں، لیکن ان میں سے کوئی کتاب بھی غازی علم الدین کو نہ لگی۔ غازی علم الدین نے جب صورتحال کا جائزہ لیا تو راجپال دم توڑ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر غازی علم الدین الٹے پاؤں باہر کی جانب تیزی سے لپکے۔ کیدار ناتھ اور بھگت رام دونوں شور مچانے لگے اور غازی علم الدین کے پیچھے شور مچاتے ہوئے لپکے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے، پکڑو پکڑو، مار گیا، راجپال کو مار گیا۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ وہاں ستیہ رام سوداگر کی دکان کے اندر گھس گئے اور نلکے پر جا کر اپنے ہاتھ دھونے لگ گئے۔ راجپال کے گندے خون سے اپنے ہاتھ صاف کیے اور پھر واپس لپکے، لیکن آگے ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا اور شور مچا رہا تھا۔ اتنے میں ستیہ رام کے بیٹے دریانند نے انہیں پکڑ لیا، جو اس وقت شور سن کر اپنے دفتر سے باہر آیا تھا۔ غازی علم الدین نے جب یہ صورتحال دیکھی اور لوگوں کا شور و غل سنا تو اس کے جواب میں بلند آواز سے پکارا، لوگوں سنو، میں نے ایک ہندو کو نہیں بلکہ ایک شیطان کو مارا ہے اور میں نے اس سے گستاخی رسول کا بدلہ لیا ہے، میں نے توہین رسالت کا بدلہ لیا ہے۔ اتنے میں دیوان وزیر چند بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے دریافت کرنے پر غازی علم الدین نے کہا، میں نے دکان سے کچھ نہیں چرایا، میں نے تو گستاخ رسول کا خاتمہ کیا ہے اور اس سے اپنے نبی کی توہین کا بدلہ لیا ہے۔ لوگوں نے غازی علم الدین کو گھیر لیا اور انہیں پکڑ کر راجپال کے دفتر کی جانب لوٹے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ راجپال قتل ہو چکا ہے اور زمین پر اس کی خون میں لت پت لاش پڑی ہے۔ غازی علم الدین نے ایک گہری نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ پہلے تو ان کا رنگ قدرے زرد ہوا، لیکن پھر ان کا چہرہ دشمن رسول کی حالت دیکھ کر سرخ ہو گیا اور ان کے چہرے پر طمانیت چمکنے لگی۔ غازی صاحب نے بلند آواز سے کہا، میں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس وقت غازی علم الدین کے چہرے پر جو زردی ایک لمحے کے لیے آئی تھی، وہ اس اندیشے سے تھی کہ کہیں دوسروں کی طرح وہ بھی ناکام نہ ہو چکے ہوں، مگر اپنی کامیابی کو دیکھ کر ان کے چہرے پر سرخی لوٹ آئی تھی اور تشویش کی جگہ ایک عجیب قسم کی طمانیت ابھر آئی تھی۔ راجپال کے قتل کی خبر آنن فانن سارے شہر میں گونج اٹھی اور ہندو آریہ سماج کے نوجوان تیزی سے ہسپتال روڈ پر جمع ہو گئے اور آریہ سماج کی جے کے نعرے لگانے لگے۔ ان کی چیخو پکار اور شور و غل سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے بعد پولیس کو بلایا گیا اور پولیس نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ دوسری طرف ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق راجپال کی لاش پر تقریباً 1 درجن ضربات کے نشانات تھے اور اس کی موت کا سبب کلیجے پر لگنے والے گہرے زخم کو قرار دیا گیا، جو کہ تیز چھری کی نوک سے لگا تھا۔ اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے سلسلے میں عدالت میں مقدمہ چلتا رہا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سن کر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں یہی چاہتا تھا کہ بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں گلنے سڑنے کی بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرمت و ناموس پر اس حقیر سی جان کو قربان کر دوں۔ خدا میری اس ادنا اور پرخلوص قربانی کو قبول فرمائے۔ اسی طرح پریوی کونسل کے فیصلے پر غازی علم الدین یوں گویا ہوئے، کاتب تقدیر نے شہادت کا رتبہ پانا میری قسمت میں روز ازل سے لکھ دیا ہے۔ یقیناً میری قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ انشاءاللہ اب مجھے دربار رسالت میں حاضری دینے سے کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہندو مسلم کشیدگی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور ہر وقت اس بات کا خدشہ موجود رہنے لگا کہ کہیں فسادات نہ پھوٹ پڑیں۔ اسی بات کے پیش نظر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سینٹرل جیل لاہور سے میاں والی جیل منتقل کر دیا جائے،
لہٰذا یہ سارا کام رازداری کے ساتھ 13 اکتوبر سن 1929 کی رات 9:30 بجے ہوا۔ غازی علم الدین کو بس پر بٹھا کر گوجرانوالا پہنچا دیا گیا، جہاں سے رات کے 12:30 بجے ریل گاڑی پر میاں والی روانہ کر دیا گیا۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ریل گاڑی کے فرسٹ کلاس ڈبے میں میسور کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ 4 سپاہی اور 2 سارجنٹ اور ایک چھوٹا کپتان موجود تھا۔ ریل گاڑی جمعہ کے دن 2:30 بجے میاں والی پہنچی اور وہاں سے پولیس غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میاں والی ڈسٹرکٹ جیل میں لے گئی۔ ناظرین، جب غازی علم الدین کے والد ماجد طالع مند کو کسی ذریعے سے اطلاع ملی کہ اس کے بیٹے کو اب میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا ہے تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ واقعی ان کے بیٹے کو میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا ہے تو وہ بھی گھر والوں اور دوسرے عزیز و اقارب کے ہمراہ میاں والی جیل پہنچے۔ میاں والی میں وہ اہل خانہ کے ہمراہ داروغہ جیل میاں اکبر کے گھر مقیم رہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جب جیل میں ملاقات کے لیے گئیں تو اس وقت ان کی آنکھوں میں لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر شدید افسوس کا اظہار کیا اور واضح الفاظ میں کہا، جس نے مجھے رو کر ملنا ہے وہ مجھ سے قطعی طور پر نہ ملے۔ میاں والی جیل میں منتقلی کے بعد کئی لوگ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے میاں والی جاتے رہے، جن میں کئی مشہور شخصیات بھی شامل تھیں۔ پنجابی کے مشہور شاعر اشک لہر نے میاں والی جا کر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی تو اس وقت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب سرشاری کے عالم میں تھے۔ غازی علم الدین نے ان سے اپنے حسب حال اشعار سنانے کی خواہش ظاہر کی تو اشک لہر نے کہا، علم الدین، تم نے اپنی روتی والدہ کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جس نے مجھے رو کر ملنا ہے وہ میرے پاس نہ آئے، اور اب اگر میرے اشعار سنانے کے دوران میرے آنسو نکل آئے اور میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا تو تم مجھ سے بھی ناراض ہو جاؤ گے۔ جس پر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ بولے، حوصلہ رکھیں، میرا دل مطمئن ہے، یقین کرو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم بھی دیکھو تو تم کبھی غمگین نہ ہو۔ غازی علم الدین نے کچھ توقف کے بعد پھر کہا، مجھے حسب حال کچھ اشعار آپ سے سننے ہیں اور میری آپ سے التجا ہے کہ بخل سے کام نہ لیں۔ اس پر استاد اشک لہر نے فرمایا، میں سناؤں گا اور ضرور سناؤں گا، مگر میں آج کے دن پہلے کچھ آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ استاد اشک لہر کی اس فرمائش پر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان کے چند اشعار بڑے ہی سوز عشق کے انداز میں سنائے۔ ان اشعار کو سننے کے بعد استاد اشک لہر جذب و مستی کی عجب خمار میں ڈوب گئے اور پھر دریافت کیا، اے فخر دین و ملت، اے پروانہ شمع رسالت، آپ کی کوئی آخری خواہش ہو تو بتائیں۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے دل میں صرف یہی ایک تمنا ہے کہ یہ ناپائیدار رشتہ حیات کہیں جلد از جلد ٹوٹ جائے تاکہ مضطرب روح جسد خاکی سے رہائی پا کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شہادت سے 2 روز قبل غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے ان کا دوست شیدہ میاں والی پہنچا۔ بوقت ملاقات آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑی گرمجوشی سے شیدے سے ملے اور صاف الفاظ میں کہا، دوست، راجپال کا قاتل میں ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے موت سے ڈر کر عدالت میں ارتکاب فعل سے انکار کیا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حیات دنیا مستعار ہے اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دار فانی سے گزرنا ہے، پھر میں کیوں کر موت سے ڈر سکتا تھا۔ عدالت میں میرے جو بیانات ہوئے وہ میں نے بزرگوں کے کہنے کے مطابق بادل ناخواستہ دیے ہیں۔ میرے نزدیک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کٹ مرنا وہ بلند ترین رتبہ ہے جو کسی مسلمان کو مل سکتا ہے، اس لیے موت پر غمگین ہونا تو درکنار۔ میرے لیے یہ خبر کہ پریوی کونسل میں میری اپیل نامنظور ہو گئی ہے انتہائی مسرت کا موجب ہے، اور میں خوش ہوں کہ مشیت الہی نے اس زمانے میں 40 کروڑ مسلمانوں میں سے مجھے اس سعادت کے لیے منتخب کیا۔ تمام مسلمانوں کو میرا یہ پیغام دینا کہ وہ میرے جنازے پر آنسو نہ بہائیں۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان دنوں اپنے عزیز و اقارب کو میاں والی جیل میں یہ وصیت کی، میرے پاس جو بھی میرا عزیز و رشتہ دار آئے وہ مجھے روتا ہوا نہ ملے بلکہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہوا ملے۔ میری سزائے موت پر عمل درآمد کے بعد مجھے غسل اور کفن یہیں سے دیا جائے اور میری نماز جنازہ بھی یہیں سے پڑھائی جائے تاکہ میاں والی کے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لاہور نعش لے جانے کے بعد وہاں بھی غسل دیا جائے، اگر ہو سکے تو وہ چارپائی استعمال میں لائی جائے جس پر مولوی تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نعش لے جائی گئی تھی، اسے ضرور مہیا کر لیا جائے۔ میاں والی سے لاہور تک جس گاڑی میں بھی میری نعش لے جائی جائے وہ گاڑی جس وقت جس اسٹیشن پر رکے وہاں بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے۔ میرا جنازہ چوبر جی عیدگاہ گراؤنڈ میں رکھا جائے اور وہیں لاہور کے مسلمان میری نماز جنازہ پڑھیں، میرے حق میں دعائیں خیر کریں۔ میری قبر کے چاروں کونوں میں گلاب کے 4 گملے لگائے جائیں، قبر ننگی رکھی جائے تاکہ اس پر باران رحمت کی بوندیں ٹپکتی رہیں۔ مجھے صندوق میں بند کر کے قبر میں نہ رکھا جائے،
بلکہ مجھے بطریق سنت دفن کیا جائے، میری قبر کو پختہ نہ بنایا جائے، قبر کی حفاظت کے لیے اس کے گرد اکھڑا بنایا جائے اور قبر کے گرد کٹہرا میرے والد اپنے ہاتھ سے تیار کر کے لگائیں گے۔ 30 اکتوبر سن 1929 کا دن، جو پھانسی پانے والے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری لمحہ تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب اس قید خانے سے باہر کی دنیا کا رابطہ بالکل کٹ جاتا ہے اور تختہ دار پر چڑھنے تک صرف اور صرف اپنے رب کے سوا بندہ ہر ایک سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ورثاء کو جیل میں بلایا گیا اور انہیں 5 دستوں میں تشکیل دیا گیا۔ ہر دستہ 14 افراد پر مشتمل تھا۔ پہلا دستہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد طالع مند کے ہمراہ 10 بجے صبح ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقاتیوں کو استقبال دل آویز مسکراہٹ سے کیا اور باری باری ہر ایک کی خیریت دریافت کی۔ والد ماجد طالع مند نے جب اس مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دلی راز یوں بیان کیا: میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی تھی کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے، جس کے تحت آج رات کو خواب میں مجھے ان کا دیدار ہوا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا چاہتے ہو، جس کے جواب میں میں نے کہا کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں نے اپنے والد کے کہنے پر عدالت میں جو جبراً جھوٹ بولا تھا کہ میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا وہ گناہ معاف کر دیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا یہ گناہ معاف کر دیا ہے اور تجھے اس معاملے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بنا پر میں آج بے حد خوش ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کرتا ہوں۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا پانی بھی پلایا اور اپنے والد طالع مند سے التجا کی کہ وہ خوب سیر ہو کر پانی پی لیں۔ جب وہ سیر ہو کر پانی پی چکے تو غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا اس پانی سے ان کے دل کو ٹھنڈک اور تسکین بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ اس پر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اللہ کی قسم میرا کلیجہ بھی ایسا ہی سرد اور پر تسکین ہے، میرے بعد آپ میں سے جو بھی مجھ پر روئے گا وہ میرا دشمن ہوگا۔ دوسرے دستے کی قیادت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کر رہی تھیں۔ اس دستے میں صرف عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے فرمائش کی کہ مجھے اپنا لبادہ بخش دیں تاکہ میں پرسکون ہو کر مر سکوں۔ ماں کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا: ماں تو کتنی خوش نصیب عورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مجھ جیسا خوش قسمت بیٹا دیا ہے، اور تیرے لیے تو یہ خوشی کا موقع ہے کہ تیرے بیٹے کو ایسی موت نصیب ہو رہی ہے جس کی آرزو ہر مسلمان کرتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہے۔ تیسرا دستہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی میاں محمد دین کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے کی طرح کھڑے ہو گئے، سب عزیزوں سے ان کی خیریت دریافت کی اور بڑے بھائی سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے۔ پھر اپنے بھائی کو اپنی منگیتر فاطمہ بی بی کے متعلق وصیت فرمائی: اسے ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا اور اس کی شادی میں ایک بھائی کی حیثیت سے شامل ہو کر تمام حقوق ادا کرنا۔ چوتھے دستے کی قیادت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ معراج بیگم نے کی، ان کے ساتھ بھی صرف عورتیں تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا، پھر سب سے فردن فردن مخاطب ہوئے۔ اس کے بعد بہن کے ساتھ محبت بھری باتیں کیں اور فرمایا: میری بہن تو بہت خوش نصیب ہے کہ آج کے بعد تو ہمشیرہ شہید ناموس رسالت کے نام سے جانی جائے گی۔ کسی بہن کے ارمانوں کی دنیا قید حروف میں نہیں آ سکتی۔ پانچواں اور آخری دستہ ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ اس میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور نزدیک کے رشتہ دار شامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بھی بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، دوستی کے لہجے میں ان سے گفتگو کی، ماضی کی یادیں تازہ کیں اور آخر میں ان سے کہا: منشی طاہر دین اور ان کے ملنے والوں کو میرا سلام دے دینا۔ اور یوں 2 بجے اس آخری ملاقات کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوٹھڑی کی طرف لوٹ گیا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ گھڑی آئے جب اسے وصال الہی اور قرب و دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے اور وہ امر ہو جائے۔ وارڈن نواب دین سپاہی، جو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی پر مامور تھا، اس نے انکشاف کیا کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو 31 اکتوبر سن 1929 کو تختہ دار پر چڑھانا تھا۔ 30 اور 31 کی درمیانی رات میں ان کے کمرے کا نگران تھا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری رات سجدوں اور تلاوت میں گزار دی۔ صبح کو 4 بجے میں نے دیکھا کہ کوٹھڑی بدستور بند ہے، لیکن غازی علم الدین اندر موجود نہیں تھے۔ میں پریشان ہو گیا کہ انہیں اس کوٹھڑی سے کون نکال کر لے گیا ہے۔ اب میں جیل حکام کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے اپنے ساتھیوں اور جیل حکام کو اطلاع دی اور کہا کہ اگر سازش ہوئی ہے تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کہیں دور نہیں جا سکتے،
کیونکہ وہ ابھی ابھی سر بسجود تھے۔ میں جو ہی ایک چکر لگا کر آیا تو انہیں غائب پایا۔ اس پر سب نے اندر غور سے جھانکا لیکن کوٹھڑی خالی تھی۔ ابھی ہم غازی صاحب کو ادھر ادھر تلاش ہی کر رہے تھے کہ اچانک ان کا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ غازی صاحب ایک مصلے پر بیٹھے ہیں اور ایک نورانی صورت بزرگ ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ ہم نے جو ہی اندر جھانکا تو وہ بزرگ غائب تھے اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ نواب دین کہتے ہیں کہ میں نے اس بزرگ کے واضح الفاظ سنے جو انہوں نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہے تھے، بیٹا حوصلہ رکھنا اور ہرگز نہ گھبرانا۔ 31 اکتوبر 1929 کی صبح، یہ دن برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہی وہ صبح ہے جس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان ہونے کے لیے اور شہادت کی آرزو کی تکمیل کے لیے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ پھانسی کے تختے پر چڑھے تھے۔ 30 اور 31 اکتوبر کی درمیانی رات کو تہجد کے وقت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نماز تہجد ادا کی اور نماز کے بعد تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئے۔ پھر فجر کا وقت شروع ہوا تو آپ نے نماز فجر ادا کی اور اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں دعا کے لیے اٹھا دیے۔ ابھی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ دعا میں مصروف ہی تھے کہ کوٹڑی سے باہر سے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر کمرہ جیل کے دروازے کے پاس کوئی آ کر رکا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے کی جانب نگاہ دوڑائی تو داروغہ جیل کے ہمراہ ایک اور شخص کو بھی دروازے پر موجود پایا، جس کے ہمراہ چند مسلح جوان پولیس کے بھی کھڑے تھے۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو مجسٹریٹ نے جو داروغہ جیل کے ہمراہ آیا تھا ان کی آنکھوں میں منڈلاتے ہوئے سوال کو دیکھ کر کہا، وہ گھڑی آ گئی ہے، تیار ہو جاؤ۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے والہانہ فرمایا، میں تیار ہوں۔ 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اس وقت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ مقتل گاہ میں موجود ہر شخص حتیٰ کہ مجسٹریٹ بھی آپ کی یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجسٹریٹ نے اسی حیرت کے عالم میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آخری خواہش یا کوئی وصیت وغیرہ؟ غازی علم الدین نے کہا، مجھے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کرنے کی اجازت دی جائے، جس پر مجسٹریٹ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت دے دی۔ ایسے وقت داروغہ جیل کی آنکھیں آنسوؤں سے معمور ہو گئیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور کہا، تم اس بات کے گواہ رہنا کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرزو کیا تھی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرسکون انداز میں 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کیے، لیکن نماز ادا کرنے میں بےتابی اور جلدی کا اظہار واضح تھا، جس سے مجسٹریٹ ایک مرتبہ پھر حیران اور پریشان تھا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے۔ داروغہ جیل نے کوٹھڑی کا دروازہ کھولا اور غازی علم الدین اسی اثناء میں مسکراتے ہوئے مصلے سے اٹھے اور دروازے کی جانب لپکے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دایاں پاؤں کوٹھڑی سے باہر نکالا تو مجسٹریٹ نے کہا، جلدی چلیں اور دیر نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے تیز تیز قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ جیل میں بند دوسرے قیدی بھی حیرانی سے اس عاشق زار کی چال کو دیکھ رہے تھے۔ ایک کوٹھڑی کے سامنے سے گزرتے ہوئے آپ نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھایا، ایک قیدی کو سلام کیا اور خدا حافظ بھی کہا۔ جواب میں اس نے نعرہ رسالت بلند کیا۔ اس بات سے داروغہ جیل اور مجسٹریٹ بھی حیران رہ گئے کہ دوسرے قیدی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو خوش آمدید کہنے کے لیے کتنے بےتاب ہیں۔ کلمہ شہادت کی فضا سے ساری جیل گونج اٹھی۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ ذرا دیر کے لیے رکے، پولیس اور مجسٹریٹ کی جانب نگاہ دوڑائی اور زیر لب کچھ پڑھا اور تختہ دار کے قریب جا پہنچے۔ تختہ دار کے قریب متعلقہ حکام مسلح پولیس جوانوں کے ہمراہ مستعد کھڑے تھے۔ سب کی نگاہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کا طواف کر رہی تھیں اور حیران ہو رہی تھیں کہ کوئی بھی ملزم اس آن بان اور شان سے تختہ دار کی جانب نہیں بڑھتا اور نہ ہی بےتاب ہوتا ہے، لیکن وہ بیچارے اس بات سے بے خبر تھے کہ سچے مسلمان کی یہی وہ شان ہے جس کے سہارے وہ ہر وقت شہادت کی آرزو میں تڑپتا رہتا ہے۔ ایسے وقت ہر شخص اپنی جگہ ساکت و صائم کھڑا تھا۔ پھر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قدم تیزی سے تختہ دار پر چڑھے اور اس مقام پر جا کھڑے ہوئے جہاں پھانسی کا پھندا موجود تھا۔ اس وقت مجسٹریٹ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ آخری خواہش دریافت کی، جس کے جواب میں آپ نے یہ کہا، میری خواہش ہے کہ پھانسی کا پھندا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں ڈالوں۔ مجسٹریٹ نے جواباً کہا، علم الدین یہ خودکشی کی بات ہوگی اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ مجسٹریٹ کی اس بات پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کر لی اور اصرار بالکل نہ کیا۔ پھر اتنا کہا کہ میرے ہاتھ اور پاؤں نہ باندھے جائیں تاکہ شدید اذیت سے دوچار ہوں۔
اور اسی کے طفیل اگلے جہاں میں مجھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو سکے۔ لیکن متعلقہ حکام نے اس آرزو کو سختی سے کچل دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پاؤں حسب روایات باندھے گئے، آنکھوں پر سیاہ پٹی اور سر پر کپڑا چڑھایا گیا۔ اس عرصے میں آپ نے وہاں موجود حکام اور مسلح پولیس جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راجپال کو قتل کیا ہے۔ تم گواہ رہو کہ میں عاشق رسول کلمہ شہادت پڑھتا ہوا اپنی جان دے رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھا اور پھر تختہ دار کے رسے کو بوسہ دیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر عجیب سی مستی بھری کیفیت طاری تھی، اور ہر وہ شے جو انہیں بارگاہ رسالت میں سرخروئی بخش سکے وہ پیاری لگ رہی تھی۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے گلے میں رسہ ڈال دیا گیا۔ مجسٹریٹ نے اپنا ہاتھ بلند کیا، معمولی اشارے کے ساتھ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں تلے سے تختہ دار کھینچ لیا گیا۔ چند لمحوں بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وجود دوسروں کی طرح بالکل نہ تڑپا۔ فرشتہ اجل نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تختہ دار پر لٹکنے سے پہلے ہی اس زحمت سے نجات دے دی تھی۔ ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کر دی اور نعش کو تختہ دار سے اتارنے کی اجازت دے دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مردہ جسم تختہ دار سے اتار لیا گیا۔ تاریخ شہادت کے لیے غیب سے یہ آواز سنائی دی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے شہید علم الدین کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ 30 اکتوبر 1929 کو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ کل صبح سویرے غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بدھ کی رات سے ہی لوگ جوک در جوک نزدیکی شہروں سے میاں والی پہنچنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے میاں والی جیل کے باہر موجود میدان میں ڈیرا جما لیا۔ صبح ہوتے ہی جیل سے شہر کی طرف کا تقریباً 2 سے 3 میل تک کا علاقہ وجود انسانی سے بھرا ہوا سمندر تھا۔ پورا میدان اللہ اکبر اور درود پاک کے ورد سے گونج رہا تھا۔ ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ صبح کے وقت جیسے ہی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جسد خاکی جیل سے باہر آئے تو وہ ان کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر اپنی روح اور ایمان کو تازہ کریں۔ یہ ان کا شہید کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک جذبہ تھا جس کی جتنی تعریف کی جائے کم تھی۔ جیل سے باہر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد، طالع مند اور دیگر مسلمان اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ جیل حکام آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مردہ جسم ان کے حوالے کریں گے اور وہ باقاعدہ غسل اور کفن دفن کا انتظام کریں گے۔ لیکن حکام بالا اس بات سے شدید ہراساں تھے کہ کہیں ایسے وقت کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے اور جلسے جلوس نکلنے شروع نہ ہو جائیں، اور پھر کہیں شہر کے حالات خراب نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اسی خطرے کے پیش نظر جیل کے حکام نے نعش ان کے حوالے کرنے سے سختی سے انکار کر دیا، اور جلدی میں غازی علم الدین کی نعش کو غسل اور کفن دیے بغیر قیدیوں کے قبرستان میں ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ ان کی اجلت پسندی کا یہ عالم تھا کہ لحد کھودنے کے لیے جو گھڑے منگوائے گئے تھے وہ بھی ویسے کے ویسے باہر ہی پڑے رہ گئے، اور صرف ایک کمبل ڈال کر گڑھا مٹی سے پر کر دیا گیا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح حیوانوں کی مانند گھڑے میں دفن کرنے کی سازش دراصل گورنر پنجاب کے حکم پر کی گئی تھی۔ اس نے یہ قدم اس لیے اٹھایا تھا کہ وہ اس بات سے حد درجہ خوف زدہ ہو گیا تھا کہ کہیں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لاش مبارک مسلمانوں کے قبضے میں جانے سے کوئی خوفناک فساد نہ اٹھ کھڑا ہو۔ ایسے میں ایک نمبردار قیدی نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میت کو دفناتے ہوئے بآواز بلند کلمہ شہادت اور درود شریف پڑھا اور اپنی چادر کاندھے سے اتار کر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ڈال دی۔ جیل کے باہر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد، طالع مند اور دوسرے مسلمان چونکہ نعش کے حصول کے لیے جمع تھے، انہیں جب یہ علم ہوا کہ جیل حکام نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بلا غسل و کفن دفن بڑی بے دردی سے قیدیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا ہے تو ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ جیل سے باہر موجود مسلمانوں نے نہایت بلند آواز سے نعرہ رسالت لگانے شروع کر دیے، جس پر پولیس کے جوانوں نے ان کو منتشر کرنے کے لیے آگے بڑھ کر کارروائی کرنا چاہی۔ لیکن اس وقت ڈپٹی کمشنر زمان مہدی آگے بڑھے اور بڑی مشکل سے مسلمانوں کے اس اجتماع کو مطمئن کیا اور ہجوم سے منتشر ہونے کی اپیل کی، جس پر ہجوم بڑی مشکل سے منتشر ہوا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد طالع مند نے اس صورتحال اور جیل حکام کی بے بسی کے بارے میں فوری طور پر ایک تار لاہور بھیجا، جس کے بعد لاہور کے تقریباً تمام مسلمان سڑکوں پر نکل آئے۔ ایسے موقع پر اخبار زمیندار نے ایک خصوصی ضمیمہ شائع کیا، جس سے لاہور میں صورتحال مزید بگڑ گئی۔ اخبار زمیندار کے مطابق خبر یوں شائع کی گئی: میاں علم الدین جنت میں جا پہنچے، حکام نے ان کی نعش ان کے والد کی اجازت کے بغیر ہی جیل کے احاطے میں دفن کر دی، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی۔ سرکار کی فرعونیت اور حکام کے عدم تدبر کا شرمناک مظاہرہ۔
زمیندار اخبار کے اس ضمیمہ نے مسلمانوں کے دلوں پر جلتی کا کام کیا اور ایک طوفان بے پناہ احتجاج کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماتمی جلوس نکالے گئے، احتجاجی قراردادیں منظور کی گئیں اور اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی میت کو صندوق میں بند کر کے لاہور پہنچایا جائے تاکہ باعزت طور پر شرعی طریقے سے ان کی تجہیز و تکفین کے انتظامات کیے جائیں اور انہیں باقاعدہ نماز جنازہ پڑھا کر دفن کیا جائے، اور اس بات کا اعادہ کیا جائے کہ اگر میت مسلمانوں کے حوالے نہ کی گئی تو احتجاج جاری رکھا جائے گا اور کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اس سارے واقعے کے دوران ہزاروں لوگ میاں والی جیل پہنچ گئے۔ جیل حکام اس ساری صورتحال سے بری طرح گھبرا گئے۔ انہیں اس بات کا شدید خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان لاش کو قبر کھود کر لے جائیں۔ اس مقصد کے لیے قبرستان پر پولیس کے مسلح جوانوں کا پہرا لگا دیا گیا اور رات کو روشنی کی خاطر گیسوں کی روشنی کی گئی تاکہ رات کے اندھیرے میں کوئی ایسی کارروائی ہو تو اس کا فوری تدارک کیا جائے۔ دوسری طرف جیل کے تمام مسلمان قیدیوں کو اس بات سے شدید صدمہ پہنچا اور انہوں نے باہم مل کر درود شریف لاتعداد مرتبہ پڑھ کر شہید کی روح کو ایصال ثواب پہنچایا۔ ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق جیل کے اندر 35 قرآن پاک اور 21,000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب کیا گیا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی میت کے حصول کے لیے مسلمانوں کی طرف سے جلسے جلوسوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح کا ایک جلسہ لاہور میں ہوا جس کی قیادت امیر بخش پہلوان نے کی۔ جلوس جب بھاٹی چوک میں پہنچا تو وہاں پر مولانا ظفر علی خان نے ایک ایمان افروز تقریر کی جس کا متن کچھ یوں تھا: اسلام کے سپاہیوں، تم نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت پر مر مٹنے کا کیا انجام ہے۔ مردہ قومیں زندہ ہو جاتی ہیں، یہ وہ طاقت ہے جس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ احتجاج کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور مسلمانوں کے مطالبے میں روز بروز شدت آتی جا رہی تھی۔ روزانہ ایک نہ ایک جلوس نکلتا جس میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی میت کے حصول کا مطالبہ کیا جاتا تھا۔ اسی اثنا میں مسلم اکابرین جن میں علامہ اقبال، غلام محی الدین قصوری، سر شفیع اور میاں عبدالعزیز جیسے معززین شامل تھے، انہوں نے باہمی صلاح مشورے کے بعد ایک وفد تشکیل دیا جو کہ 4 نومبر 1929 کو گورنر پنجاب سے جا کر ملا اور اس سے میت کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور اور ڈپٹی کمشنر پنجاب دونوں نے مسلمانوں کے جذبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گورنر کے اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی تاکہ امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ گورنر نے اس وفد سے سب سے پہلا سوال ہی یہی کیا کہ اگر نعش لاہور آئی اور ہندو مسلم فساد شروع ہو گئے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ گورنر کی اس بات پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا: اگر ایسی کوئی بات ہو گئی تو آپ میری گردن اڑا دیجیے گا۔ یہ بات کرتے ہی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے جلال برسنے لگا۔ گورنر پنجاب نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنتے ہی نعش کی حوالگی کے لیے کچھ شرائط پیش کر دیں۔ موجودہ احتجاج ختم کیا جائے، اخبارات میں ایسی خبریں اور مضامین شائع نہ کریں جس سے فضا خراب ہو اور صورتحال بگڑ سکے، جلد سے جلوس بند کیے جائیں، نعش لے کر لاہور شہر کے اندر جلوس نہ نکالا جائے، جنازے میں شریک سوگواران کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے دوسرے فرقوں کے لوگوں پر کوئی برا اثر پڑے اور فسادات پھیل سکیں۔ وفد نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر حکومت نعش کی حوالگی اور لاہور لا کر دفنانے کی اجازت دینے کا مکمل یقین دلاتی ہے تو ہم مسلمانوں سے اپیل کریں گے کہ وہ اپنا احتجاج بند کر دیں اور حالات کو پرامن رکھیں۔ اس بات پر گورنر نے لاش کی حوالگی کا یقین دلا دیا۔ گورنر کی یقین دہانی کے بعد اب وفد نے نعش کے لاہور لانے کے تمام انتظامات کے بارے میں اور راستوں کی نشاندہی اور دیگر شرائط پر غور و خوض کرنے کے لیے 7 نومبر کی شام تک کا عرصہ مانگا تاکہ تمام معاملات طے ہو سکیں۔ لاہور میں تمام سرکردہ مسلمان تنظیموں اور افراد کا اجلاس وفد نے طلب کر لیا، جس میں تمام امور پر بحث کے بعد جو فیصلہ کیا گیا اس کے مطابق وفد نے 7 نومبر شام 6 بجے گورنر پنجاب سے پھر ملاقات کی، جس میں یہ طے پایا کہ مسلمانوں کو نعش کی حوالگی کی اطلاع 24 گھنٹے قبل دی جائے اور مسلمان مجسٹریٹ نعش میاں والی سے لاہور اپنی نگرانی میں لائے اور پھر لاہور میں وفد کے حوالے کی جائے۔ گورنر پنجاب سے طے شدہ پروگرام کے مطابق 13 نومبر 1929 کو لاہور سے مسلمانوں کا ایک وفد میاں والی پہنچا۔ اس کے علاوہ لاہور کے 2 میونسپل کمشنر اور ایک مسلمان مجسٹریٹ بھی بحکم حکومت پنجاب میاں والی پہنچے تاکہ اپنی نگرانی میں نعش کو لاہور لانے کا بندوبست کریں۔ دوسرے دن صبح کے وقت دونوں مسلمان میونسپل کمشنروں اور مجسٹریٹ کی موجودگی میں میاں والی کے قیدی قبرستان کے کھودے گئے گڑھے سے لاش کو نکالا گیا اور بصد احترام ڈی سی کے بنگلے پر لایا گیا، جہاں سے اسے لاہور لے جانے کے لیے ایک صندوق بنوایا گیا اور اس صندوق میں بند کر دیا گیا۔
یہ صندوق سید مراتب علی شاہ گیلانی نے بنوایا تھا۔ اس کے اندر جست لگا ہوا تھا اور جست پر روئی کی موٹی تہ بچھی ہوئی تھی۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچانے کے لیے صندوق کے سرہانے نرم و ملائم تکیے رکھے گئے۔ روئی کو کافور سے خوشبودار کیا گیا۔ نعش گیلانی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر صندوق میں رکھی اور کلمہ شہادت کے ورد کے ساتھ نعش کو صندوق میں بند کر دیا۔ جن لوگوں کے سامنے نعش کو اسی گڑھے سے نکالا گیا ان کا بیان ہے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے 2 ہفتے گزر جانے کے بعد اور نعش کو اس بے دردی سے گڑھے میں دفنانے کے باوجود بھی جسم مبارک سے کوئی تعفن نہیں تھا۔ غازی علم الدین کا جسم صحیح سالم تھا اور چہرے پر جمال و جلال کی کیفیت تھی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جو ان کی شہادت کی آرزو کی گواہی تھی۔ جس گڑھے میں نعش کو دفنایا گیا تھا اس گڑھے میں سے مسحور کن خوشبو فضا میں چاروں طرف پھیل کر ایک مستانی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صندوق کو کلمہ شہادت کے ورد کے ساتھ گاڑی میں رکھ کر ریلوے اسٹیشن میاں والی پہنچایا گیا، جہاں پر ایک خصوصی ٹرین میت کو لاہور لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس خصوصی ٹرین میں ایک ڈبہ فرسٹ کلاس کا، ایک سیکنڈ کلاس کا اور 2 بوگیاں لگائی گئی تھیں۔ شام 4:30 بجے یہ خصوصی ٹرین میاں والی سے روانہ ہوئی اور راستے میں کسی مقام پر نہ ٹھہرتے ہوئے رات 1:40 پر لالا موسیٰ اسٹیشن سے گزری۔ 14 نومبر 1929 کو صبح کے وقت لاہور چھاؤنی کے اسٹیشن میاں میر نہر کے پل پر سینٹرل جیل لاہور کے پاس روک دی گئی۔ سینٹرل جیل کی 2 گاڑیاں پہلے سے پل کے نزدیک تیار کھڑی تھیں۔ وہاں سے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی میت سینٹرل جیل حکام نے وصول کی، جنہوں نے شام 6:45 بجے وہ میت مسلم لیگ کے ایک وفد جن میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور سر محمد شفیع شامل تھے ان کے حوالے کر کے ان سے رسید لی۔ اس وقت وہاں پر چند میونسپل کمشنر بھی موجود تھے۔ سینٹرل جیل سے میت کو لے کر یہ وفد عیدگاہ واقع میانی شریف چوبرجی لے گئے، جہاں پر 7 بجے کے نزدیک جنازہ اٹھایا گیا۔ 15 نومبر 1929 کو بوقت شام لاہور میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی میت کل صبح کسی بھی وقت عیدگاہ چوبرجی میں پہنچے گی اور لوگوں سے جنازے میں شرکت اور پرامن رہنے کی درخواست کی گئی تھی۔ 16 نومبر 1929 کی صبح لاہور میں ایک نئے سرمستانہ انداز میں طلوع ہوئی۔ پنجاب کی تاریخ میں بالعموم اور بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں بالخصوص یہ ایک انتہائی غیر معمولی دن تھا۔ لوگ نماز فجر کے بعد ہی عیدگاہ چوبرجی میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے تاکہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکیں، جس نے بلا کسی تعامل مانند پروانہ شمع رسالت حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ شاید لاہور نے اپنے جنم دن سے لے کر اس وقت تک تاریخی لحاظ سے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا جیسا منظر اس وقت لاہور کے گلی کوچوں، محلوں، بازاروں، چوکوں، شاہراہوں پر نظر آ رہا تھا، اور جسے بڑے سے بڑا منظر نگار بھی الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر نظر آ رہا تھا۔ 16 نومبر سن 1929 کی صبح مسلم اکابرین جن میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ شامل تھے، ایک میٹنگ میں اس بات کو پیش کیا گیا کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف کسے حاصل ہو۔ اس موقع پر روزنامہ سیاست اخبار کے مدیر اعلیٰ اور مالک سید حبیب اللہ صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھانے کا حق ان کے والد ماجد میاں تالے مند کا ہے۔ سید حبیب اللہ کی بات سن کر میاں تالے مند نے کہا کہ اگر یہ حق مجھے حاصل ہے تو میں اپنا حق علامہ اقبال کو دیتا ہوں کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس کے بعد علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سید حبیب اللہ اور دیگر اکابرین کے مشورے سے اس وقت کے مشہور بزرگ عالم دین مولانا سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تجویز کیا، لیکن وہ موقع پر تشریف نہ لا سکے، جس کی وجہ سے پہلی نماز جنازہ مسجد وزیر خان کے خطیب قاری شمس الدین صاحب نے پڑھائی۔ قاری شمس الدین صاحب جب نماز جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے تو اتنے میں مولانا سید دیدار علی شاہ مولانا سید احمد شاہ کے ہمراہ تشریف لائے۔ چنانچہ مولانا سید دیدار علی شاہ نے دوسری مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی، جس کے بعد مولانا سید احمد شاہ صاحب نے تیسری مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد مختلف علماء کرام نے بھی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر جنازہ اٹھانے کی تیاری کی گئی۔ ناظرین، 10:30 بجے کے قریب جب جنازہ اٹھایا گیا تو لوگ کندھا دینے کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھ رہے تھے، لیکن بے شمار لوگوں کو اس سعادت سے محروم ہونا پڑا۔ کئی لوگوں نے اپنی گاڑیاں جنازے کے بانسوں میں پھنسا رکھی تھیں اور لوگ اس گاڑیوں کو اس تصور سے پکڑے چل رہے تھے جیسے انہوں نے میت کے جنازے کے بانسوں کو پکڑ رکھا تھا۔ فضا کلمہ شہادت سے گونج رہی تھی۔ جنازے کا جلوس تقریباً 5.5 میل لمبا تھا۔ کچھ بدباطن لوگوں نے اس دوران جلوس کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس مقصد کے لیے قائم کردہ رضاکار کمیٹی کے قائدین
مولانا ظفر علی خان، حکیم احمد حسن اور دیگر رہنماؤں نے بر وقت اس پر قابو پا لیا اور اس طرح جنازہ آہستہ آہستہ کلمہ شہادت اور درود شریف کی پرشکوہ گونج میں اپنے اصل مقام کی طرف بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس طرح انتہائی امن و سکون سے میانی صاحب قبرستان میں اپنے مقام مدفن میں پہنچ گیا۔ اس وقت بھی لوگ دور دور سے بھاگے چلے آ رہے تھے، جس طرف بھی انسانی نگاہ اٹھ رہی تھی حد نظر تک لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا۔ جنازہ گاہ سے لے کر قبرستان میانی صاحب جائے مدفن تک ہزاروں کی تعداد میں مستورات بھی اونچے اونچے ٹیلوں پر بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھ رہی تھیں۔ سب سے پہلے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد طالع مند جائے مدفن پر تشریف لائے۔ لوگوں کا ایک ہجوم ان کے گرد پروانہ وار گھوم رہا تھا اور ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال رہا تھا، جس سے ان کی گردن ہاروں سے بھری ہوئی تھی۔ سارے راستے میں لوگ پھولوں سے لدی ہوئی چھابیاں لیے کھڑے تھے اور دیوانہ وار پھول اٹھا اٹھا کر میت پر نچھاور کر رہے تھے۔ اس روز پھول فروشوں نے پھول مفت تقسیم کیے تھے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک نہایت صاف ستھری اور بہت نفیس تیار کی گئی۔ لوگ پھول لا لا کر قبر میں پھینک رہے تھے، جس سے قبر کے اندر پھولوں کا ایک فرش سا بچھ گیا تھا۔ اب نعش کو قبر میں اتارنے کا مرحلہ آن پہنچا۔ سارا مجمع کلمہ شہادت کے ورد سے گونجنے لگا۔ حاضرین میں سب سے پہلے حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قبر مبارک میں اترے اور پھر میت کو بصد احترام اپنے ہاتھوں سے لحد مبارک میں اتارا۔ لوگوں نے فرط عقیدت میں اس قدر پھول قبر کے اندر پھینکے کہ میت ان میں چھپ گئی۔ پھر اوپر اینٹوں کے تعویذ سے قبر مبارک کو بند کر دیا گیا۔ پھر کلمہ شہادت کے ورد کی گونج میں لحد مبارک پر مٹی ڈالی گئی اور دعائے فاتحہ ادا کی گئی۔ 16 نومبر 1929 کا دن وہ یادگار دن ہے کہ اس روز شہر لاہور کے تمام مسلمان چھٹی پر تھے۔ تمام مسلمان دکانداروں نے اپنی دکانیں بند کر رکھی تھیں۔ میوہ منڈی، سبزی منڈی، قصاب منڈی بالکل بند رہیں۔ تمام سکولوں کے مسلمان طلباء اور دفاتر کے مسلمان ملازمین نے بھی چھٹی کی اور جنازے میں شرکت کی۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی تعمیر کے لیے پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بصورت نقدی عطیہ پیش کیا۔ مزار کا نقشہ منشی واجد علی صاحب ڈرافٹ مین نے تیار کیا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر 1929 میں تعمیر ہو گئی تھی، جبکہ مزار چند سال بعد تعمیر کیا گیا۔ مزار مبارک کا پہلا مجاور نواب دین تھا، جس کی رحلت کے بعد اب اس کی اولاد مزار کی نگران ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر ایک شمع دان موجود ہے، جو ایک نو مسلمہ خاتون حسن آرا بیگم عرف مسز بیگ نے بطور عطیہ پیش کیا۔ لوح مزار بھی اسی نیک عورت نے بنوایا۔ اس پر کشمیری اور گجراتی لہجے میں قافیہ اور ردیف کی قید سے آزاد چند اشعار بھی موجود ہیں۔ مزار کا دروازہ جنوب کی طرف ہے۔ اس دروازے کے مشرقی حصے کی دیوار میں 4 جالیاں ہیں، جن پر یہ عبارت درج ہے: عاشق رسول غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے گریز کرنے والوں، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر شہید ہونے کی عزت کا نظارہ اس کے جنازے سے نہیں ہوا؟ اگر دین و دنیا میں بھلائی چاہتے ہو تو محبوب خدا پر جان قربان کر دو اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پکڑو۔ جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بہاولپور روڈ نزد عیدگاہ قبرستانی میانی صاحب لاہور میں آج بھی مرجگاہ خلائق خاص عام ہے۔ ہزاروں لوگ مزار مبارک پر حاضر ہو کر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی چند فضیلتیں یا کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ میاں والی جیل میں منتقلی کے چند دن بعد سیال شریف کے سجادہ نشین نے بھی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ پیر صاحب نے جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر نگاہ ڈالی تو ایک عجیب جلال و جمال اس کے چہرے پر موجود پایا اور ان سے بے حد مرعوب ہوئے۔ کوئی خاص بات ہونے کے باعث منہ سے کوئی بات نہ نکال سکے۔ حکم ربی انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی۔ چونکہ پیر صاحب ایک اچھے قاری اور حافظ تھے، لیکن اس وقت وہ اپنے اندر سورہ یوسف پڑھنے کا یارہ نہیں پاتے تھے اور وفور جذبات سے ان کی آواز بار بار رک جاتی تھی۔ اس پر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، بسم اللہ شریف پڑھ کر ایک دفعہ پھر سے شروع کریں۔ پیر صاحب نے دوبارہ تلاوت کا آغاز کیا، لیکن اس دفعہ بھی روانی نہ آ سکی۔ اکثر گلوگیر ہو کر رک جاتے اور کسی اور عالم میں پہنچ جاتے۔ اگرچہ غازی علم الدین قرآن مجید پڑھے ہوئے نہیں تھے اور انہیں سورہ یوسف بھی نہیں آتی تھی، لیکن وہ پیر صاحب کو صحیح لقمے دیتے رہے اور سورہ یوسف پڑھنے میں پوری مدد کی۔ پیر صاحب ملاقات کر کے باہر آئے تو فرط حیرت سے ان کی زبان گنگ تھی۔ انہوں نے صرف اتنا فرمایا، میں علم الدین کے لبادے میں کوئی اور ہستی پاتا ہوں۔ کون کہتا ہے کہ غازی علم الدین ان پڑھ اور جاہل ہیں؟
انہیں علم لدنی حاصل ہے اور وہ کائنات کے اسرار و رموز سے واقف ہیں۔ ناظرین، جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی کا حکم سنا کر کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا تو آخری رات کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹڑی پر جمعہ دار کی حیثیت سے نواب دین پہرے دار تھا۔ اسی رات صبح فجر سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی پر لٹکایا جانے والا تھا۔ رات گئے کئی آوازیں کوٹڑی سے آتی رہیں جیسے بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ وہ یہ آوازیں سن کر بوکھلا سا گیا اور غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تم کس سے باتیں کر رہے تھے، لیکن جواب نہیں ملا۔ جمعہ دار نواب دین نے غصے میں آ کر کئی باتیں کر ڈالیں، چونکہ صبح 6 بجے انہیں پھانسی دی جانا تھی۔ 3 بجے کے قریب اس نے دیکھا کہ ایک روشنی کی لہر آئی جس نے اس کی آنکھوں کو چندھیا دیا، بلکہ اس کی آنکھیں روشنی کے سامنے نہ ٹھہر سکیں اور بند ہو گئیں۔ پھر اچانک وہ روشنی غائب ہو گئی۔ پہرے دار یہ دیکھ کر حیران تھا کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کوٹڑی میں موجود نہیں تھے۔ پہرے دار غم سے نڈھال ہو گیا اور رونے لگا کہ اب تو غازی کی بجائے انگریز اسے پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ صبح 4 بجے پھر وہی روشنی نمودار ہوئی۔ پہرے دار نے کوٹڑی کی طرف دیکھا تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ پہرے دار روتے ہوئے غازی علم الدین کے پاؤں پڑا اور کہنے لگا مجھے خدا کے لیے معاف کر دو، نہ جانے غصے کی حالت میں آپ کو کیا کیا کہتا رہا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بزرگوں، میں نے آپ کی باتوں کا بالکل برا نہیں مانا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور خوش رکھے۔ نواب دین بولے بیٹا تم نے وہ کام کیا جو کوئی نہیں کر سکتا، تم پر اللہ اور اس کے رسول کا سایہ ہے، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم کہاں گئے تھے۔ غازی علم الدین نے کہا میں تو یہیں پر تھا۔ نواب دین نے التجا کرتے ہوئے کہا میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، مجھے بتاؤ آپ کہاں گئے تھے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے اور مجھے اپنے ہمراہ ایسے مقام پر لے گئے جہاں میں کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں پہنچا تھا۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں بیان کر سکوں۔ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مجھے پیش کیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اب تم آزادی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو آزاد سمجھو، اگر قیامت کے روز عزت بھی چاہتے ہو تو پھر وہاں پہنچا دیا جائے، لہٰذا میری مرضی پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ حاجی میاں نیاز احمد ایم اے کہتے ہیں کہ اسیری کے دوران غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حسن کو مزید نکھار آ گیا تھا۔ ان کے ہاتھوں کے وہ داغ اور چھالے جو پیشے کے کام سے ہتھیلیوں پر ابھرے تھے یکسر مٹ گئے اور ہاتھ سنگ مرمر کی طرح ملائم و شفاف ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر عقل انسانی دم بخود رہ جاتی تھی۔ اگرچہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور اس وقت جیلوں میں بھی ان مشاغل پر ایک طرح کی پابندی ہوتی تھی، وہ ملاقاتیوں کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے اور بڑے بڑے مشکل نکات کو فلسفیانہ انداز میں بڑی آسانی سے اس طرح سلجھا کر پیش کرتے کہ انسان خود حیران اور ششدر رہ جاتا۔ جیل کے دوران انہیں پورا قرآن مجید حفظ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہیں یہ علم کون سکھا گیا تھا۔ ناظرین، جن دنوں حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میاں والی جیل میں منتقل کیا گیا، انہی دنوں وہاں سید احمد شاہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور شیخ خورشید اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ تھے۔ ان حضرات کے بیان کے مطابق ایک رات ہم سپرنٹینڈنٹ جیل کے ہمراہ جیل میں گشت کر رہے تھے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹڑی سے ایک خاص قسم کی روشنی نظر آئی جس سے ہم بہت متاثر ہوئے اور اللہ رب العزت کے حضور میں سر بسجود ہو گئے۔ جیل آنے سے پہلے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وزن 128 پاؤنڈ تھا، لیکن بوقت شہادت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وزن 140 پاؤنڈ ہو گیا تھا۔ حالانکہ موت کی سزا کا حکم اکثر قیدیوں کو حواس باختہ کر دیتا تھا اور اسی حواس باختگی میں ان کا وزن بہت زیادہ گر جاتا تھا، جبکہ یہاں صورتحال یکسر مختلف تھی۔ کمال صبر و استقلال سے چہرے پر رونق اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی، جس سے وزن میں اضافہ ہوتا رہا۔ ناظرین، جن دنوں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ لاہور جیل میں قید تھے، انہی دنوں انہوں نے اپنے لواحقین کو بتایا کہ مجھے ایک سفید پوش نورانی بزرگ کی زیارت ہوئی ہے۔ انہوں نے میرے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا بیٹے مطمئن رہو، تجھے جلد ہی بلا لیا جائے گا۔ اسی وقت سے میرے قلب کو کمال درجے کا سکون میسر ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے جو کوئی بھی آتا، آپ کی کوٹڑی کے باہر برآمدے میں پانی کا ایک گھڑا رکھا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے اپنے ملاقاتی کو پانی پلاتے تو اس پانی کے پینے سے پینے والے کو عجیب سرور اور لطف حاصل ہوتا تھا۔ 30 اکتوبر سن 1929 کو آخری ملاقات میں غازی صاحب نے اپنے عزیزوں کو بتایا کہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ مجھے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ اے علم الدین تجھے مبارک ہو،
اللہ تعالیٰ نے تیری قربانی قبول فرما لی ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں تیرا تذکرہ کثرت سے ہوا کرتا ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں اس بات سے خوش ہوں کہ عنقریب دربار رسالت میں پہنچ جاؤں گا۔ پریوی کونسل سے اپیل خارج ہونے کی خبر لے کر جب کارندہ جیل غازی صاحب کے پاس آیا تاکہ اسے مطلع کر سکے، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بولنے سے پہلے ہی فرما دیا، تم مجھے یہ خبر دینے آئے ہو کہ اپیل خارج ہو گئی ہے۔ پرسوں جب یہ فیصلہ ہوا تو مجھے اسی وقت علم ہو چکا تھا۔ وہ ملازم دوڑتا ہوا اپنے دفتر گیا اور حیرت و استعجاب سے کہنے لگا کہ غازی علم الدین کوئی عام قیدی نہیں ہے۔ یہ سن کر جیل کے اعلیٰ ارکان اس کا منہ تکتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ناظرین، سپرنٹینڈنٹ جیل سید نور حسین شاہ نے چونکہ ڈپٹی کمشنر راجہ زمان مہدی خان کو مشورہ دیا تھا کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو لاوارثوں کی طرح قبرستان میں دفن کیا جائے اور پرامن ہجوم پر سنگ باری کرائی جائے، چونکہ وہ جہلم شہر کے رہنے والے تھے اس لیے وہ اس بات کے چشمدید گواہ ہیں کہ اس کی بیوی کو بلیاں پالنے کا جنون سوار ہو گیا تھا اور وہ اسی کھیل میں رات دن مستغرق رہنے لگی۔ ایس پی نور حسین کا بیٹا جو پولیس کا اعلیٰ افیسر تھا مخبوط الحواس ہو کر مر گیا اور خود ایس پی نور حسین شاہ نے موت کے پنجہ استبداد میں سسک کر جان دے دی۔ اس طرح غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی کہ میری میت کے اصول میں دشواری پیش آئے گی اور جب مجھے لحد میں اتارا جائے گا تو اس وقت رم جھم ہو رہی ہوگی۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نعش مبارک جب گھڑے سے نکالی گئی تو اس میں نہ تو کوئی تعفن پیدا ہوا تھا اور نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچا تھا۔ اس منظر سے متاثر ہو کر بہت سے غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، جن میں میاں والی جیل کا سکھ سول جرنل بھی شامل تھا۔ بعد ازاں وہ سرجن عزیز و اقارب کے غضب سے بچنے کے لیے لندن جا کر مقیم ہو گیا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اکثر ان کے غم میں پریشان رہا کرتی تھیں۔ ایک رات غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پڑوسن چراغ بی بی کو خواب میں آ کر فرمایا، میری والدہ ماجدہ سے کہہ دینا کہ وہ رویا نہ کرے، میں جلد ہی گھر آ جاؤں گا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی میت ہی لاہور واپس آئی۔ ناظرین، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دو سابقہ لنگوٹیے یار دینا پان فروش اور حاجی صدیق کسی وجہ سے ان سے ملنے نہ آئے، جس پر غازی صاحب نے اپنے عزیزوں سے کہا کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پھر دینا تو ایسا غائب ہوا کہ اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا، جبکہ حاجی صدیق ایک مدت کے بعد بیمار ہوا اور بستر مرگ پر سسک کر جان دے دی۔ کئی گھنٹوں تک کسی کو بھی اس کے مرنے کی خبر نہ ہوئی اور جب اس کی نعش میں تعفن پیدا ہوا تو تب محلے والوں کو پتہ چلا اور انہوں نے ازراہ ہمدردی اسے دفن کر دیا۔